اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، اور پیش کیا جا رہا ہے یہ ٹیلی تھون کہ جس میں ہم رمضان اپیل کرتے ہیں 2021 کے حوالے سے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے اس میں بہت ضروری ہے یہ بات کہ اپیل کی جائے، سب اہل اسلام کو شامل کیا جائے اپنے ان مسلمان بہن بھائیوں کی مدد کے لیے کہ جو میری اور آپ کی اور ہم سب کی مدد کے منتظر بھی ہیں اور مستحق بھی ہیں۔ تو اس اعتبار سے رمضان اپیل جو ہے 2021 کے حوالے سے ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ گزشتہ پروگرامز آپ نے دیکھے، اس میں بھی آپ نے بڑا تعاون کیا، لیکن آج کے اس ٹیلی تھون کے حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ آج اس حوالے سے چونکہ پیر کی شب بھی ہے یہ، اور شعبان المعظم کی گزرتی ہوئی اور اختتامی گھڑیاں بھی ہیں، اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ رمضان المبارک میں داخل ہو جائیں گے۔ کوشش کریں کہ شعبان المعظم، جسے سرکار علیہ السلام نے فرمایا شعبان الشہری، شعبان میرا مہینہ ہے، تو جب سرکار کا مہینہ ہے تو سرکار کے عشاق کیسے ممکن ہے کہ سرکار کے مہینے میں کوئی احسن عمل نہ کریں، اچھا عمل نہ کریں، صدقات اور مختلف انداز میں اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی مدد کے لیے آگے نہ بڑھیں۔ اس اعتبار سے آج ایک بار پھر آپ کو ہم دعوت دے رہے ہیں کہ آئیں اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی مدد کریں، اور ٹیلی تھون لائیو اس وقت الحمدللہ دیکھی جا رہی ہے ARYQTV پر پوری دنیا میں، اور ARY ڈیجیٹل پر یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں، اور ARY ذوق پر بھی USA میں ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں۔ اور اس اعتبار سے پوری دنیا میں رہنے والے، میں نے پہلے بھی کیا ٹیلی تھون الحمدللہ، USA سے ہمارے مسلمان بہن بھائیوں نے بہت اچھے انداز میں اس بات کی اہمیت کو محسوس کیا کہ آج ان پر وہ ذمہ داری عائد ہے کہ جو ماضی میں بھی رہی ہے مسلمانوں پر، انہوں نے اس اعتبار سے بہت اچھے انداز میں اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی مدد کی ہے۔ تو آج بھی وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم سب بیدار ہو جائیں، اور کووڈ-19 کی وجہ سے جتنے لوگ متاثر ہوئے ہیں اس کا اعداد و شمار میں آپ کی خدمت میں پیش نہیں کر سکتا، لیکن ایک محتاط اندازے کے مطابق وہ لوگ کہ جو زکوٰۃ دینے والے تھے آج وہ زکوٰۃ لینے والے ہو گئے۔ معاشی طور پر انتہائی ابتری کا سامنا ہے لوگوں کو، مہنگائی اپنے عروج پر ہے، بے روزگاری اپنے عروج پر نظر آ رہی ہے، اور دیگر مسائل کے ساتھ ساتھ انسان کا اشیاء خور و نوش کا حاصل کرنا ایک مشکل مسئلہ ہو گیا ہے۔ تو ظاہر ہے ایسی صورتحال میں وہ خاندان، وہ مستحق گھرانے کہ جو میری اور آپ کی مدد کے مستحق ہیں، ان کے لیے اپیل کی جا رہی ہے۔ اور انشاءاللہ آج ایک ایسی شخصیت کو ہم نے مدعو کیا ہے کہ جو میرے استاد محترم ہیں اور جامعہ کراچی میں اپنی تدریسی خدمات قرآن و سنہ ڈپارٹمنٹ میں انجام دے رہے ہیں۔ بہت خوبصورت شخصیت، بہت ہی شائستہ انداز تکلم رکھتے ہیں، اور اتنے مشفق و مہربان استاذ کم دیکھنے میں ہیں جیسا کہ ہم نے ڈاکٹر صاحب کو دیکھا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں آپ کو کہ تصوف کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب کا بڑا خاص ایک رجحان ہے، بڑا میلان ہے تصوف کی طرف۔ اہل اللہ کے حوالے سے جب بات چیت ہو، ان کی تعلیمات کے حوالے سے بات چیت ہو، ARYQTV کی بنیاد ہی اللہ والوں سے محبت کرنے والوں کے ساتھ ہے، چونکہ ظاہر ہے یہیں سے اللہ والوں کا پیغام امن کا، آشتی کا، سلامتی کا، پیار کا، محبت کا، خیر سگالی کا، خیر خواہی کا جو پیغام ہے، ان کی تعلیمات ہیں، وہ اس چینل سے عام ہوتی ہیں۔ اور اس شخصیت کو ہم نے دعوت دی ہے کہ جو ماشاءاللہ بہت ہی عمدہ شخصیت ہیں علمی اعتبار سے ماشاءاللہ، اور میں نے جب دیکھا آپ کے لیکچرز کو سنا تو اس سے اندازہ یہ ہوا کہ ایک وقی مطالعہ رکھنے والی شخصیت ہیں، صرف کسی ایک موضوع پر نہیں بلکہ مختلف موضوعات پر آپ کو الحمدللہ بہت دسترس ہے مطالعے کے حوالے سے۔ ڈاکٹر سید غضنفر احمد عاطفی صاحب تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب کا خیر مقدم ہے، اور میری درخواست پر آپ یہاں تشریف لائے، مجھے آپ کو وقت لیا آج اس وقت اور رات کے اس پہر میں آپ تشریف لائے، آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ کا بھی بہت شکریہ، احساس پروگرام کا بھی بہت شکریہ، اور ARYQTV کا بھی بہت شکریہ جنہوں نے مجھے جو ہے اس پروگرام میں مدعو کیا۔ ٹھیک ہے، اچھا ڈاکٹر صاحب، آج ہم انشاءاللہ بات کریں گے آپ سے کہ آیا اسلام میں یہ جو سوشل ویلفیئر کا ہمارے یہاں تصور ہے، اس کو اسلام میں کیا اہمیت حاصل ہے، اسلام اس کے حوالے سے کیا تعلیمات دیتا ہے، انشاءاللہ اس پر ہم آپ سے بات کریں گے۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ ابتداً نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر دیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ آپ کی طرف بڑھیں گے، اور پھر ہم ثنا خاں ہمارے تشریف لائیں گے۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا
ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ. نہ کہیں سے دور ہیں منزلیں، نہ کوئی قریب کی بات ہے، نہ کہیں سے دور ہے منزلیں، نہ کوئی قریب کی بات ہے، جسے چاہے اس کو نواز دے، یہ درے حبیب کی بات ہے، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، وہ بھٹک کے راہ میں رہ گئی، یہ مچل کے در سے لپٹ گئی، وہ کسی امیر کی شان تھی، یہ کسی غریب کی بات ہے، وہ کسی امیر کی شان تھی، یہ کسی غریب کی بات ہے، تجھے اے منور بے نوا در شاہ سے چاہیے اور کیا، تجھے اے منور بے نوا در شاہ سے چاہیے اور
جو نصیب ہو کبھی سامنا، جو نصیب ہو کبھی دیکھنا، تو بڑے نصیب کی بات ہے۔ نہ کہیں سے دور ہے منزلیں، نہ کوئی قریب کی بات ہے۔ جسے چاہے اس کو نواز دے، یہ درے حبیب کی بات ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ حضرت منور بدایونی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام میں نے پیش کیا، بہت پہلے پڑھا گیا یہ کلام، لیکن چونکہ آج مجھے یاد آئی کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچے ہوئے کوئی 14 سال کا عرصہ ہو گیا، اور یہ عرصہ جو ہے ایسا ہو گیا کہ اب جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ میری بھی اور آپ کی بھی جس کے دل میں یہ تمنا ہے، خواہش ہے، آرزو ہے، التجا ہے، اللہ پاک اسے قبول فرمائے۔ ہمارے ساتھ کالر ہیں اور انہوں نے اچھا $5300 آپ نے دیے ہیں محترمہ، کہاں سے؟ امریکہ سے ماشاءاللہ۔ اور میری بہن، اللہ تعالیٰ آپ کا دیا قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیاں دور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم جی محترمہ میری بہن، آپ نے $5300 آپ نے جو ہے ڈونیٹ کیا ہے، اور بہت میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گھر بار میں خیر و برکت عطا فرمائے، آپ کے اہل و عیال، آپ کے خاندان پر اپنا کرم فضل فرمائے۔ کیا کہیے گا، یہ جو جذبہ ہے اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی خدمت کا، یہ اس کا اظہار آپ نے کیا، بہت خوشی ہوئی مجھے، آپ ہمارے پروگرام ابتدائی حصے میں شامل ہوئی۔ کیا کہیے گا کچھ الفاظ اپنے ان مسلمان بہن بھائیوں کے لیے اور احساس کے اس کوشش کے حوالے سے؟ ہاں، مجھے تو بہت کچھ کہنا ہے جی فرمائیے۔ کیونکہ آپ کا پروگرام اتنا بہترین ہے، میں تو کافی سال سے اللہ کے فضل سے پروگرام دیکھ رہی ہوں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کافی سال سے دیکھ رہی ہوں، اور مجھے بہت کچھ سیکھنے ملا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ، اتنا سیکھنے ملا ہے کہ میں تو چاہتی ہوں کہ سب لوگ بھی ٹی وی پروگرام دیکھیں اور سیکھیں۔ بہت اچھی بات، بس بہت دعائیں آپ لوگوں کے لیے، بہت شکریہ۔ اور میرے لیے پلیز دعا کروا دیں جی کہ ہمارے خاندان میں جو پریشانیاں مشکلات ہیں اور آسان ہو جائیں۔ آمین میرے ہسبینڈ بیمار ہے، اس کی طرف سے ٹھیک اور ہمارے دیش میں برکت ہو، آمین، اور یہ کہ بچوں کا اللہ تعالیٰ نصیب چمکا دے اور ہدایت سے رکھے ہمیں، آمین دنیا اور آخرت اچھی طرح آپ جنت خدا دے۔ آمین آمین اور دوسری بات یہ کہ ہماری اولاد ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، آمین، اللہ اور اچھی زندگی اور اچھی موت دے، اللہ تعالیٰ مشکلات سے بچائیں۔ آمین اللہ۔ اور بھیا مجھے 2 سوال پوچھنے تھے آپ سے، پوچھ سکتی ہوں میں کہ نہیں؟ ضرور فرمائیے ضرور فرمائیے۔ اچھا، میرا ایک سوال یہ کہ میں مطلب کیو ٹی وی کافی پروگرام دیکھتی ہوں، جی جی، اور بہت سارے پروگرامز میں نا ریکارڈ کرتی ہوں، بہت اچھی بات، لیکن جب میں دیکھنے بیٹھتی ہوں نا، جی جی، لیکن جب میں پروگرام دیکھنے بیٹھتی ہوں تو سارا نہیں دیکھ سکتی ہوں، اچھا، تو میں بہت کچھ ہے نا فارورڈ کر دیتی ہوں اور کچھ ڈیلیٹ کر دیتی ہوں، جس میں تلاوت ہوتی ہے، اذان ہوتی ہے، ہم ٹھیک سنا، تو مجھے ڈر لگتا ہے کہیں مجھے گناہ تو نہیں ہو رہا۔ نہیں ظاہر ہے، ڈیلیٹ کر دیتی ہوں۔ نہیں کوئی ڈیلیٹ کرنا ظاہر ہے، ہاں یہ کوئی آپ اس میں کوئی بے ادبی کا احتمال نہیں ہے، بالکل۔ بہت شکریہ ادا کروں گا میں آپ کا، اور اللہ تعالیٰ آپ کے ہسبینڈ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، ان کا سایہ سلامت رکھے، آپ کے گھر بار پر خیر و برکت عطا فرمائے، آپ کے بچوں کو
سلامت رکھے. آپ کے خاندان کی جو پریشانیاں ہیں اللہ پاک انہیں حل فرمائے. آپ کا دیا ہوا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کا بہترین اجر و ثواب عطا فرمائے. آپ کا بہت شکریہ. آپ ARYQ TV دیکھتی ہیں, تلاوت سنتی ہیں. اللہ تعالیٰ تمام آپ کے اعمال حسنہ کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آپ کا بہت شکریہ. تمام آنے والے اور دیکھنے والے اب اس وقت جنہوں نے ٹیون کیا ہے ان کو میں بتاتا ہوں کہ آپ کے جو مسلمان بہن بھائی ہیں, مستحق خاندان ہیں, وہ منتظر ہیں کہ ہمارے وہ مسلمان بہن بھائی جنہیں اللہ نے نوازا ہے, جنہیں اللہ تعالیٰ نے ضرورت سے زائد عطا فرمایا ہے, اس میں سے تھوڑا سا اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے اگر آپ مدد کر دیں گے تو احساس رمضان اپیل 2021 جو اس وقت موجود ہے اور پراپر وے میں ماشاءاللہ سب جگہ یہ امداد جاتی ہے آپ کی, اور باقاعدہ بڑے آرگنائز طریقے سے الحمدللہ میرا مشاہدہ ہے اور میں اس بات کا وٹنس ہوں الحمدللہ کہ بڑے اچھے انداز میں اہتمام کے ساتھ احساس جو ہے اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے اور بہت کچھ اپنا رکھتے ہوئے آپ کا شامل کر کے اور اسے شامل کر کے مسلمان بہن بھائیوں تک پہنچایا جاتا ہے. یہ کار خیر ہے اور یہ ایک ایسا کار خیر ہے کہ جس میں ہم سب مل کر انشاءاللہ شامل ہوں گے تو دارین کی جو ہے وہ خوشیاں نصیب فرمائے گا انشاءاللہ. اچھا, زکوٰۃ کے اعتبار سے چونکہ زیادہ تر ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کے دل میں اور ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ اگر ماہ رمضان میں ہم زکوٰۃ دیں گے تو زیادہ اجر و ثواب ملے گا, چونکہ نمازوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے, دیگر اوراد و وظائف اور دیگر اعمال حسنہ کو بہت ظاہر ہے رمضان المبارک تو رحمت ہی رحمت ہے. لیکن یہ کہ بہرحال جب زکوٰۃ ایک سال پورا ہو جائے آپ کے مال پر تو اس وقت 2.5% زکوٰۃ جو ہے وہ آپ کو ادا کرنی ہے, اور اگر آپ سال بھر میں ایسے ظاہر رمضان المبارک ہی میں ہوتا ہے تو سبحان اللہ پھر تو آپ کے اجر و ثواب میں یقیناً بہت اضافہ ہو جائے گا, ادا بھی ہو جائے گی. تو زکوٰۃ کے حوالے سے میں بتاتا چلوں آپ کو کہ ہمارے جو مستحق خاندان ہیں وہاں تک زکوٰۃ پہنچائی جاتی ہے اور صحیح معنوں میں پوری لسٹنگ ہوتی ہے, پورے ان کے افراد جو ہیں گھر کے ان کو سامنے رکھا جاتا ہے, ان کے تمام سورسز کو سامنے رکھا جاتا ہے کہ آیا ہے یا نہیں ہے, اس کے اعتبار سے ان کی مدد کی جاتی ہے اور بہت اچھے طریقے سے, بڑی ٹرانسپیرنسی ہے اس کے اندر. یہ میں آپ کو بالکل باور اس بات کے لیے کرا رہا ہوں کہ لوگوں کے ذہن میں تشکیک ہوتی ہے, نہ جانے کیا ہو اور کن لوگوں کو ہم پیسہ دے رہے ہیں, اپنا مال دے رہے ہیں. تو احساس جو ہے ٹرسٹ ہے اور اس پر ٹرسٹ ہے آپ لوگوں کا, اس میں کوئی شک نہیں, ٹرسٹ تو ہے ہی لیکن آپ کا بھی ٹرسٹ ہے. ڈاکٹر صاحب, اسلام میں جو سوشل ویلفیئر ہے اور سماجی خدمت کے حوالے سے جو ہم سمجھتے ہیں, کیا اہمیت حاصل ہے, اسلام کی تعلیمات کیا ہیں اس حوالے سے فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت عمدہ سوال ہے آپ کا. اسلام سے پہلے دنیا کے اندر جو نظام مختلف معاشی نظام چل رہے تھے اور جو عرب کے معاشرے کا بالخصوص جو ہے ہم اس کو اگر کنسیڈر کریں تو وہاں پر استحصال, سود, ظلم اور دنیا کے اندر دوسرے جو خطے تھے اس میں بھی اسی قسم کی جو ہے شکایات موجود تھیں اور آج تک بھی ہیں. اسلام نے جو سب سے بڑا کام کیا وہ یہ کیا کہ استحصال کو, ظلم کو, ناانصافی کو, زیادتی کو ختم کر کے اور جو سرمایہ داران نظام اور مختلف نظام دنیا کے اندر آج کل چل رہے ہیں, اشتراکیت پسندی اور تمام چیزیں, اسلام نے کیا کیا کہ اگر کسی بھی نظام میں سے ظلم کو ختم کر دیا جائے, استحصال کو ختم کر دیا جائے, ناانصافی کو ختم کر دیا جائے اور جو ہے تو ایک سوشل ویلفیئر اسٹیٹ جو ہے کانسیپٹ اسلام نے دیا. اور اس کانسیپٹ میں اسلام نے نہ صرف ایک چیز کو کنسیڈر کیا بلکہ اوور آل اسلام جو کہ ایک عالمگیر مذہب ہے اور اسلام نے جو ہے چھوٹے بڑے امیر غریب کسی کو نہیں دیکھا بلکہ اسلام نے جنرل رولز دیے تاکہ جو ہے اس کے تحت تمام دنیا کے کسی ملک میں بھی اگر اسلامی نظام نافذ ہوگا تو اس کے اندر ایک گراس روٹ لیول تک اس کے اثرات جائیں گے. جیسے مثال کے طور پر اسلام نے سب سے پہلے جیسے ابھی آپ نے زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا تو اسلام کے اندر صدقات واجبہ اور صدقات نافلہ کے جو ہے ہیڈ رکھے گئے اور اس کے علاوہ زکوٰۃ, عشر اور خمس اور جو ہے زمان اور خراج اس طرح کے ہیڈز رکھے گئے تاکہ جو ہے, اور بیت المال کا ایک کانسیپٹ اسلام نے دیا. بیت المال کا جو ہے نا یہ بہت بڑا وسیع ادارہ تھا بیت المال کا, اور بیت المال سے تمام اسٹیٹ کے جو ویلفیئر جو ادارے تھے وہ بیت المال کے زیر انتظام ہوتے تھے اور بڑا شفاف نظام دیا. یعنی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہاں تک وہ دیکھنے میں آیا کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا تھا. اس نظام کی برکت سے اتنی یعنی خوشحالی لوگوں کے اندر آ گئی. ابھی بھی کچھ عرصہ پہلے میں آکسفورڈ یونیورسٹی کے جو ہے نا کچھ PhD کے ڈیزرٹیشن لکھ رہا تھا تو اس میں ایک ڈیزرٹیشن ایک نان مسلم نے کیا تھا, اس نے مسلمانوں کے زکوٰۃ کے سسٹم پہ کیا تھا کام اس نے. تو اس تھیسس میں اس نے یہ لکھا کہ اگر زکوٰۃ کا نظام دنیا کے اندر صحیح سے نافذ کر دیا جائے, اس کی جو ہے ڈسٹریبیوشن صحیح سے کر دی جائے تو اس دنیا کے اندر سے جو ہے نا پاورٹی ایلیویشن ہو سکتی ہے. کیا بات ہے, سبحان اللہ.
اس نے مسلمانوں کو نہیں کہا، اس نے کہا پوری دنیا کے اندر سے جو ہے پاورٹی ایولیشن ہو سکتی ہے، کہ وہ کب، کہ جب اس کی جو ہے نظام کو صحیح طور پر نافذ کر دیا جائے، زکوٰۃ لینے کا اور زکوٰۃ کو حقداروں تک پہنچانے کا جو نظام جو ہے وہ شفافیت کے ساتھ اگر قائم کر دیا جائے۔ آج مسلمانوں کے اندر رئیس بھائی تمام تر برائیوں کے باوجود ایک اچھائی یہ موجود ہے کہ جب کوئی مصیبت بالخصوص آ جائے تو مسلمان جو ہے، اور یہ پاکستان کے مسلمان بھی جو ہے الحمدللہ ہم نے دیکھا 8 اکتوبر کے زلزلے میں بھی دیکھا، ہم نے پچھلے کووڈ والے سچویشن میں بھی دیکھا، سیلاب والی سچویشنز بھی آتی رہتی ہیں، سیلانی وغیرہ کا جو وہ تھا نیٹ ورک تھا، ان کے 20 سال سے وہ کام کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ پچھلے سال جو کووڈ کے جو 20 دن تھے نا، وہ ہمارے 20 سال سے زیادہ ہمیں ڈونیشن ملے، صحیح لوگوں نے یعنی دل کھول کے دیے، اور یعنی کہ دوسری بھی آرگنائزیشن نے بہت بڑے بڑے کام کیے، احساس کا بہت بڑا کام جو ہے وہ گیا پچھلے سال کووڈ میں، یو ایس اے تک میں احساس والوں نے جو ہے وہ سحری افطاری کا اور راشن کے جو ہے لوگوں کو گھر تک پہنچائے۔ اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ سندھ کے اندرونے جو انٹیریئر سندھ کے علاقے ہیں جہاں پر پانی پہنچانا، ابھی کچھ اس کے علاوہ جو ہے غریب بچوں کی شادیوں کا معاملہ ہو، تو احساس کا بھی جو ہے نا، جیسے آپ نے کہا کہ ٹرسٹ ہے اور اس پہ لوگوں کا ٹرسٹ ہے، تو یہ کہ بڑا شفافیت کے ساتھ کام اس کا جاری ہے، اور دنیا کے مختلف کونوں میں اور بخصوص پاکستان میں جہاں دور دراز علاقوں میں لوگ نہیں جاتے، دوسری آرگنائزیشن نہیں جا پاتی، تو وہاں احساس کا بھی کام ہے۔ اب تو پرائم منسٹر نے بھی احساس کا جو ہے وہ شروع کر دیا ہے۔ بالکل۔ تو اچھا ڈاکٹر صاحب صحیح فرمایا آپ نے، میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ جو آج جذبات جیسا آپ فرما رہے ہیں، احساس نے بہت کام کیا، اور یقین جانیے کہ ہم نے خود دیکھا ہے کہ قربانی کا معاملہ ہوتا ہے تو اس میں ایسے ایسے لوگوں تک گوشت پہنچتا ہے کہ جو گوشت کو ترستے ہوں گے لوگ، اسی طرح پانی کی قلت ہو جائے، ڈیزاسٹر کا معاملہ ہو، ارتھ کوئک کے معاملات آئے، اسی طرح جو ایسی وبا آ جائے جیسے کرونا کا، تو ہر صورت میں الحمدللہ احساس جو ہے کام کرتا ہے۔ اب یہ بتائیے کیا یقیناً ہوں گے، اچھا، اور امریکہ کے ویژول بھی آپ اس وقت ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں اسکرین پر، جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، تو ایسا نہیں ہے کہ صرف یہ بات زبانی کلامی، اس کے شواہد موجود ہیں جسے آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، اور ماشاءاللہ باقاعدہ پریکٹیکلی اس کو پروو کیا جاتا ہے کر کے کہ ہم صرف کہتے نہیں ہیں، احساس صرف دعویٰ نہیں کرتا، دلیل کے طور پر کام پیش کرتا ہے کہ دیکھیں جناب یہ کام اس پلیٹ فارم سے ہوا ہے، اور الحمدللہ اس میں اخلاص کے سبب برکت اتنی ہے کہ یہ اپنے 10 سال مکمل کر کے اب آگے بڑھ چکا ہے یہ کام، تو یہ بھی ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب کیا عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور عہد خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں بھی ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ جس میں مسلمانوں پر جیش اسرا کا تو ہمارے سامنے ہی ہے کہ ظاہر ہے وہ ایک بڑی مثال ہے عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ تنگی کا جسے دور کہا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ بتائیے کہ کچھ ایسی مثالیں ہیں ان ادوار میں کہ جس میں مسلمانوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، جس سے لوگ آج موٹیویٹ ہوں اور آج پھر اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی مدد کے لیے نکلیں۔ بالکل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو صدقہ اور خیرات اور جو ہے تقسیم فرمانے میں سب سے بڑھ کر تھے، سبحان اللہ، صحیح، تو آپ کا تو جو ہے لقب ہی قاسم تھا جو قاسم، اللہ، تو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے تو دنیا کے اندر وہ کام کر کے دکھایا جو آج تک لوگوں کی عقلیں حیران ہیں، دنگ ہیں جو ہے کہ وہ کیسے کام کر گئے۔ دنیا کے جو اس وقت آج فلاسفرز کام کر رہے ہیں وہ ایکویلٹی پہ، مساوات پہ، آپ دیکھتے ہیں چاہے وہ جینڈر ڈسکرمنیشنز کے حوالے سے ہوں، چاہے وہ جو ہے کہ کریڈ، کاسٹ اینڈ کریڈ کے حوالے سے ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں جو کام کیا تھا وہ آج تک لوگ نہیں کر پائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برادرہڈ کر دیا تھا، اخوت، بھائی چارگی، یعنی مہاجرین اور انصار جب مہاجرین آئے تو انصار نے کیا کیا، اپنے آدھے گھر ان کو دے دیے، عہد مواخات کے نام سے مشہور ہے، جی مواخات کے جو، تو مواخات میں انہوں نے کیا کیا کہ نہ صرف یعنی صرف ایسے نہیں کہ زبانی کلامی آپ میرے بھائی اور میں آپ کا بھائی، ایسے نہیں، بلکہ جو ایسٹس میرے تھے اپنے 50% ایسٹس دے دیے، اللہ، صحیح، 2 گھر تھے تو 1 گھر دے دیا، 2 بکریاں تھیں تو 1 بکری دے دی، ایون یہاں تک کہ جن جو ہے انصار صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کی زیادہ ازواج تھیں، انہوں نے اپنی ازواج کو طلاق دی اور انہوں نے مہاجرین سے جو ہے وہ نکاح کیے، صحیح ہے، تو یہ بہت بڑا اس لیول پر جا کر کے جو ہے مواخات کا سلسلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا، اور پریکٹیکلی پھر اس کو کئی سالوں تک چلا گیا، اور اس کے بعد اس کے اثرات جو ہے لوگوں نے دیکھے اور پینیٹریٹ کیے معاشرے کے اندر، اور وہ آج تک جو ہے اس کے اثرات موجود ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ جب ایثار کا جو ایک درس دیا اسلام نے کہ اپنی ضرورت پر دوسرے کی ضرورت کو مقدم رکھنا، تو وہ ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف غزوات میں ایسا ہوا کہ پانی لے کے گئے ایک صحابی کے پاس، وہ دوسرے کے پاس، اور انہوں نے کہا نہیں اس کو مجھ سے زیادہ ضرورت ہے، تو یہ بھی سکھایا گیا کہ اپنی ضرورت کو دوسرے کی ضرورت پہ قربان کرنا۔ کیا بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ وہ سب سے بڑھ کر جو ہے صدقہ و خیرات کرنے والے تھے، ایک مرتبہ نماز کے لیے جو ہے تشریف فرما تھے، اقامت ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اقامت اور نماز کے بعد حکم یہ کہ فوراً سے نماز ادا کی جائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند تھا داخل کرنا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، حجرے میں گئے، اور اس کے بعد تشریف لائے تو لوگوں نے پوچھا، رسول اللہ آج کیا آپ نے کیا کیا، کیسا، یعنی اس میں کیا حکمت کیا تھی؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کچھ دینار تھے، کچھ درہم تھے میرے گھر میں، تو میں تو یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی ضرورت مند جو ہے
وہ اس کا انتظار کرے اور نماز بھی بیچ میں حائل آ جائے. صحیح. تو نماز اتنا بڑا فرض ہے, نماز اتنی اہم عبادت ہے, اس کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گوارا نہیں کیا کہ اس دوران بھی جو ہے اس کو صدقہ اور خیرات میں جو چیز جو ہے وہ مانے نہ آ جائے. ایک اور روایت میں ایسا آتا ہے کہ نماز میں سلام پھیرا اور آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور آپ پھر جو ہے ایک سونے کی ڈلی لے کر کے آئے اور آپ نے وہ خیرات کی, اور آپ نے کہا اگر میرے پاس جو ہے اوت پہاڑ جتنا بھی سونا ہو تو میں 3 دن میں اس کو جو ہے وہ اس کو جو ہے 3 دن زیادہ نہ رکھوں, اس کو خیرات کر دوں جو ہے. صحیح ہے. اور نہ صرف یہ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ٹرین کیا, جن کی تربیت فرمائی, انہوں نے تو یہ کیا ان کے پاس اگر کوئی ضرورت مند آ جاتا تو وہ اپنی ضرورت کو قربان کر کے, یعنی کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ دیکھیں کیسے کتنے واقعات ہیں کہ انہوں نے ان کے پاس اللہ کے نبی کے پاس سائل آیا تو ان کا علی کے پاس چلے جاؤ. جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو حضرت علی نے ان کے پاس نہیں تھا تو انہوں نے قرض لے کے دیا. بالکل صحیح. اور ایسی ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کے واقعات ہیں ایسے. اسی طرح سے وہ بڑا مشہور قرآن کریم کی آیت بھی ہے کہ جو لوگ جو ہے اپنا طعام جو ہے مسکینوں کو, یتیموں کو اور اسیروں کو دے دیتے ہیں, تو یہ دیکھیں کتنا بڑا ایثار تھا کہ جو اہل بیت اطہار نے جو ہمارے سامنے قربانیاں اور جو ایثار کے جذبے انہوں نے جو ہے پریکٹیکلی ہمیں پریزنٹ کر کے دکھائے کہ ایک دفعہ جو ہے افطاری کے وقت جو ہے وہ اہل بیت کے گھر پہ جو ہے وہ ایک صدا لگائی, دستک ہوئی کہ میں مسکین ہوں تو مجھے کچھ بھوکا ہوں کھانا دو, تو وہ دسترخوان اٹھا کے دے دیا گیا. اگلے دن ایک یتیم آیا, پھر اگلے دن ایک اسیر آیا, تو جب اس کے بعد جب وہاں پہنچے رسول اللہ کی بارگاہ میں تو قرآن کریم کی آیت پر نازل ہو چکی تھی. صحیح. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے صحابہ کا معاملہ ایسی تھا کہ وہ سب سے بڑھ کر خیرات اور زکوٰۃ اور صدقات کرنے والے تھے اور اپنی ضرورتوں کو دوسروں کی ضرورت پر قربان کرنے والے تھے. اور ہم دیکھیں گے کہ حضرت عبید اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کا بھی یہ معاملہ تھا, اور دوسرے دیگر صحابہ اکرام جتنے تھے ان سب کا بھی معاملہ تھا. ایک مرتبہ حضرت عبید اللہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے اور بڑے مالدار تھے اور بہت ان کا جو ہے وہ عیش و عشرت میں تھے اور بہت بڑی تجارت تھی ان کی. تو ایک جگہ قیام کیا ایک چوپڑی میں, راستے میں پناہ لی کہ بھی ہمیں رات کو گزارنے کی موقع دیا جائے. تو وہ بہت غریب لوگ تھے اور انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے جو ہے ایک بکری کی ذبح کی اور ان کو کھانے کے لیے پیش کی. تو ایک ہی بکری تھی ان کے گھر پہ, تو وہ بکری ذبح کر کے ان کو پیش کر دی. صبح جو ہے حضرت عبید اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ جو ہے 500 درہم, ایک میں آتا 300 درہم دیے گا, یہ ان کو دے دو. تو آپ کے غلام نے کہا یہ تو بہت سارے ہوتے ہیں, ایک بکری 2-4 درہم کی آ جاتی ہے, تو اتنے زیادہ دینے کی کیا ضرورت ہے. کہا کہ دیکھو اس بندے نے اتنا اثار کیا, اس کی کل کائنات وہ بکری تھی, وہی بکری تھی, اس نے وہ اثار کیا, وہ ہم سے زیادہ بڑا سخی ہے. بڑی بات ہے. وہ تو جو اس کے پاس کل دولت, ہمارے پاس تو بہت ہزاروں ہیں تو 500 دینے کو فرق نہیں پڑے گا, اس کے پاس تو تھی کل دولت وہ بکری, اس نے وہ اللہ کی راہ میں اثار کر دی, وہ ہم سے بڑا سخی ہے. بڑا سخی ہے. صحیح. تو سخاوت کے لیے بہت مالدار ہونا ضروری نہیں ہے, سخاوت کے لیے دل بڑا ہونا ضروری ہے. سخاوت کے لیے ضروری ہے کہ اپنی ضرورت کو دوسروں کی ضرورت پہ قربان کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے. سخاوت کے لیے یقین ہونا چاہیے کہ ہم جو اللہ کی بارگاہ میں دے رہے ہیں 10 دنیا میں اور 70 آخرت میں, اور حدیث شریف میں تو آتا 700 گنا تک بھی آتا ہے, 700 گنا تک. اور اللہ تعالیٰ جتنا جذبہ اور جتنی عقیدت اور جتنی انٹینشن اس کی بندے کی نیت اچھی ہوگی اس کے مطابق اس کو ثواب عطا فرما دیں گے. اور یہ دیکھیے, بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی تنگ دست آ جاتا, کوئی بے روزگار آ جاتا, آج کل بھی لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں بے روزگاری کے لیے اور تنگ دستی کے حوالے سے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم اللہ کے ساتھ تجارت کیوں نہیں کر لیتے. اللہ اکبر. اللہ کے ساتھ تجارت کیوں نہیں کر لیتے. ان کے رسول کچھ بھی نہیں, گھر کا سامان کچھ بیچو اور اللہ کی راہ میں صدقہ کر دو, وہ صدقہ لوٹ کر کے آئے گا. تو یہ رزق کا بہترین طریقہ ہے, بہترین ذریعہ ہے. جب انسان کو جو ہے اگر تنگ دست ہو جائے, ہمارے ویورز میں بھی کچھ سن رہے ہوں, کوئی جاب لیس ہوں, کوئی تنگ دستی ہو, تو وہ کیا کریں, اللہ کے ساتھ تجارت کر لیں, اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ کر لیں اور یقین رکھیں. اچھا, عقل تو یہ کہتی ہے مال خرچ کرنے سے کم ہوگا, اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا. کیا بات. صحیح. صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا, کم نہیں ہوتا. صحیح. عاجزی کرنے سے عزت کم نہیں ہوتی. سبحان اللہ. صحیح. تو عقل کچھ کہتی ہے, تو جہاں عقل اور وحی میں تضاد محسوس ہو تو انسان جو ہے وہاں پر وحی کے آگے سر خم تسلیم کر دے, تو انشاءاللہ وہ فائدے میں رہے گا. بہت عمدہ, بہت عمدہ, بہت اچھی بات ہے. اس میں بہت ساری ہمارے لیے میسیجز ہیں کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. ہم تو سمجھتے ہیں یہ چلا گیا, یہی تو ہے, یہی چلا جائے گا تو رہے گا کیا ہمارے پاس. پھر یہ کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جناب ہم عاجزی کر لیں گے تو وہ تو سمجھے گا کہ بہت کم تر ہے, ہمارا تو کوئی اسٹیٹس ہی نہیں ہے, تو عاجزی کر لیں گے تو اللہ آپ کی عزت میں اضافہ فرما دے گا. ہمارے یہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں سے ملنا اس لیے نہیں گوارا کرتے کہ میرے اسٹیٹس کا آدمی نہیں ہے, میرا لیونگ اسٹینڈرڈ الگ ہے, وہ اس سے ہم کیا ہمارا رہو رسم رکھیں. تو یہ چیز اللہ کو انتہائی ناپسند ہے. سب سے بڑی ذات جو اس وقت میں سمجھتا ہوں ہم مثال دے سکتے ہیں اور کسی بھی دور میں دی جا سکتی ہے, وہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم. ان سے بڑھ کر کس کا مرتبہ ہو سکتا ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر ہے. جب آپ بطور فاتح مکے میں داخل ہو رہے ہیں, اللہ اکبر, اس وقت کا منظر دیکھیں کہ لوگوں کے ذہن میں نہ جانے کیا ہو کہ اس وقت ہمارے ساتھ کیا کریں گے, یہ اس وقت ہمارے ساتھ کیا معاملہ فرمائیں گے. تو یہ
اور حضور علیہ السلام کی عاجزی کا یہ معاملہ کہ حضور علیہ السلام کی داڑھی مبارک جو ہے وہ اونٹ کے جو ہے کوہان سے ٹکرا رہی ہے، یعنی کہ اس قدر عاجزی سے آپ داخل ہو رہے ہیں، یہ عاجزی کا معاملہ حضور کی. اور جب کہا گیا کہ آج تو بدلے کا دن ہے اور آج تو بدلہ لینے کا دن ہے، تو سرکار علیہ السلام نے بھی پوچھا ان سے کہ تم کیا توقع کرتے ہو مجھ سے؟ تو کہنے والوں نے یہ کہا کہ آپ کریم ابن کریم ہیں، آپ کریم ابن کریم ہیں، کریموں کے بیٹے ہیں. تو یہ عاجزی، تواضع، یہی تو محبت ہے جو حضور علیہ السلام سے اہل بیت اطہار علیہ السلام، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، اور پھر یہ ہوتے ہوتے اہل اللہ تک پہنچی اور اہل اللہ سے وہ پیغامات ہم تک پہنچے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہم اس صرف نظر کر دیں، یہ الگ بات ہے کہ ہم اس پر توجہ نہ دیں، یہ الگ بات ہے کہ ہم امپلیمنٹ نہ کریں اپنی ذات پر، تو اس کے ثمرات اور اثرات بھی ہم حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ اس دور سے نہ گزریں، اس عمل کو کرنا گزریں. تو یہ بہت اہم بات ڈاکٹر صاحب نے فرمائی کہ پیسہ دینے سے کم نہیں ہوتا، صدقے کی صورت میں بڑھ جاتا ہے. ہماری سوچ جو ہے وہ ہمیں، اور شیطان جو ہے ہمیں اکساتا ہے کہ یہ نہ کر لینا، کہیں یہ بھی چلا جائے گا. تو اسی لیے زکوٰۃ کے لیے لوگ جو ہے نا مختلف توجیحات دے رہے ہوتے ہیں. زکوٰۃ تو ہم دے نہیں سکتے چونکہ یہ معاملہ ہے، مال بہت ہے، لیکن توجیحات یہ یوں، اور مفتی صاحب کسی طرح استثناء دے دے اس پہ کسی طرح، تو مولانا بھی کیا کریں گے؟ حکم تو قرآن کا ہے، وہ بھی قرآن کا ہی حکم بتائیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے اہل حاضر کے ممتاز، معروف، مقبول، خوش آواز، خوش اعلان ثناء جناب محمد ثقلین رشید قادری نے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اور فاصلہ زیادہ ہے ان کا کراچی سے، ظاہر ہے پہنچنا کراچی ان کا حیدرآباد سے، لیکن ماشاءاللہ تشریف لائے ہیں. ان کی خوبصورت آواز میں ہم نعتیں بھی سنیں گے اور ان سے بات بھی کریں گے. بہت اچھا لگا آپ تشریف لائے، آپ کی خوبصورت آواز میں کلام بھی شامل کریں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو ہماری کالر تھی جنہوں نے $5300 ڈونیٹ کیا ہے، انہوں نے 2 سوالات کیے تھے. میں دونوں ہی آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں اور دونوں کا آپ جواب عنایت فرما دیجیے گا. انہوں نے کہا کہ بہت سارے پروگرامز میں ڈاؤن لوڈ کر لیتی ہوں. ظاہر ہے ایک فون ہے، اس کی ایک میموری ہے، ایک لمیٹڈ میموری ہے، اس میں ظاہر ہے کچھ نہیں آ پاتے ہوں گے، تو انہوں نے پچھلے پروگرام ڈیلیٹ کر دیتی ہیں. تو اس ڈیلیٹ کرنے کا کوئی گناہ ان کے؟ اس میں ایسا چونکہ وہ ڈیجیٹل وہ ہوتا ہے، اور وہ ویسے جیسے پہلے خطاطی یا لکھے ہوئی چیز ہوتی تو وہ چیز نہیں ہوتی. وہاں پر بھی جو ہے نا وہ اپنے یونیکوڈ میں ہوتے ہیں، صحیح ہے. جہاں پر ہم اے لکھ رہے ہوتے ہیں وہاں 65 یا 1000001 کر کے جا رہا ہوتا ہے، سگنلز جا رہے ہوتے ہیں، اور بائنری کوڈ جا رہے ہوتے ہیں، وہاں پر ایکچوئل وہ نہیں ہوتا. تو اگر اس کو ڈیلیٹ کر دیا تو کوئی ایسا مذائقہ نہیں ہے اس کا. ظاہر بات ہے اسٹوریج کی کمی ہوتی ہے، اور نئے وہ کریں گے تو پرابلم ہوگا. تو وہ اس میں کوئی ایسا پرابلم نہیں. اچھا، انہوں نے ایک اور سوال کیا کہ میں لیٹے لیٹے قرآن سن رہی تھی، ظاہر ہے ٹی وی پر یا جیسے بھی جو بھی سورس ہوگی اس کی، تو انہوں نے کہا اس میں میری آنکھ لگ گئی. اچھا، اس میں بھی نہیں یہ احتمال ہے کہ ایسا تو نہیں کہ یہ بے ادبی کے یا گناہ کے زمرے میں شامل ہو، لیٹے لیٹے قرآن سنتے سنتے سو گئے؟ یہ تو تقوی کی علامت ہے کہ وہ شخص جو ہے نا اپنے معاملات میں اتنا جو ہے وہ گہرائی میں سوچے گا. تقوی کی علامت ہے. اللہ تعالیٰ ان کو مزید تقوی عطا فرمائے. بہتر تو یہ جس صورت میں سمجھیں کہ زیادہ ادب اور احترام ہے اس میں وہ سننا چاہیے قرآن کریم کو. لیکن قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے. تو تینوں صورتوں میں جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اور قرآن بھی ذکر ہے. تو اس کو سننا، اس کو پڑھنا، یہ دونوں طرح سے وہ ہے. لیکن انسان کو چاہیے کہ جس میں زیادہ ادب محسوس کرے اس کو وہ کرے. بہت اچھی بات ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھی بات فرمائی کہ یہ تقوی کی منزل ہے. تقوی کا بتا دوں، یہ پرہیزگاری ہے. یہ آپ کی پرہیزگاری ہے کہ آپ سوچ رہی ہیں، اتنا سوچ رہی ہیں بہت. ورنہ تو اذانیں ہو رہی تھیں، لوگ شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں، اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں، لوگ نہ جانے کیا کیا ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کر رہے ہوتے ہیں گفتگو میں، اور بد احتیاطی کے ساتھ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. اذان ہو رہی ہوتی ہے، گانے چل رہے ہوتے ہیں، اذان ہو رہی ہوتی ہے، وہ تمام دنیاوی امور چل رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر اتنا احساس بیدار ہو جائے جیسے آپ میں ہے، اللہ تعالیٰ سب میں یہ احساس بیدار کر دے، تو بہت سی برکتیں ہم حاصل کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید اس میں استقامت عطا فرمائے. محمد ثقلین رشید ہمارے ساتھ موجود ہیں. علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدت و محبت نظر کریں. بسم اللہ. در رسول پہ جانے کی آرزو ہے مجھے، در رسول پہ جانے کی آرزو ہے مجھے، وہیں پہ نعت سنانے کی
در رسول پہ جاؤں وہیں کا ہو جاؤں، در رسول پہ جاؤں وہیں کا ہو جاؤں، غلام خود کو بنانے کی آرزو ہے مجھے، نبی کے در کو میں پلکوں سے اپنی صاف کروں، نبی کے در کو میں پلکوں سے اپنی صاف کروں کہ آنکھیں در پہ بچھانے کی آرزو ہے مجھے، در حضور کی قربت نصیب ہو جائے، در حضور کی قربت نصیب ہو جائے، مقدر اپنا جگانے کی آرزو ہے مجھے، تم ہی بناؤ گے بگڑی سعید کی آقا، تم ہی بناؤ گے بگڑی سعید کی آقا، تمہارے در سے ہی، تمہارے در سے ہی پانے کی آرزو ہے مجھے، تمہارے در سے ہی پانے کی آرزو ہے مجھے، وہیں پہ نعت سنانے کی آرزو ہے مجھے۔ ڈاکٹر سعید وارثی کا کلام بہت ہی اچھے انداز میں، ورثہ کے نام سے ان کی کتاب ہے، اور بہت ہی دید الزیب کتاب، بہت اچھی کتاب میرے مطالعے میں رہی، اور بہت اچھا کلام، اسے الحاج ذوالفقار علی حسینی رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھا، اور پھر کئی نعت خوانوں نے، آج ثقلین رشید نے بھی ان کی آواز میں بھی سنا، بہت اچھے انداز میں، بہت اچھے اشعار ہیں، بہت خوش فکر انسان تھے، اور بڑا اچھا کہتے تھے ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت جگہ عطا فرمائے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ دینے سے کم ہو رہا ہے، لیکن وہ مال بنیادی طور پر بڑھ رہا ہے، تو ایسا کیوں ہے؟ انسان کیوں اتنا اس طرح سوچتا ہے کہ میرا مال کم ہو جائے گا، میرا مال حل من مزید کی اس میں رہتا ہے، جو حالانکہ ہے اللہ ہی کی امانت، دیا ہوا اللہ ہی کا ہے، لیکن اللہ ہی کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے وہ تذبذب کا شکار رہتا ہے، تشکیک کا شکار رہتا ہے،
خوف زدہ رہتا ہے کم ہو جائے گا، ایسا کیوں ہے؟ جی قرآن ہیومن سائیکالوجی، قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر اللہ رب العالمین نے فرمایا. اور اگر ہم سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات دیکھیں تو فرمایا ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، کہ وہ لوگ یعنی کہ پہلے تو کہا غیب پہ ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، تیسری بات یہ کہ جو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے میں سے اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. واہ واہ واہ، سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات، اور سبحان یہ اللہ. متقین کی علامت میں بتایا جا رہا ہے کہ متقین کون لوگ یہ ہیں. متقین کی علامت، متقین کی علامات میں جو ہے نا صحیح اللہ ھدی للمتقین، متقین کے لیے جو ہے ہدایت ہے. اور متقین کون لوگ ہیں پھر بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، وہ جو ہے نماز قائم کرتے ہیں، جو اللہ کے دیے میں سے خرچ کرتے ہیں، جو ایمان لاتے ہیں جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہو، اور یقین رکھتے ہیں آخرت کے دن پر. تو یہ صفات بیان ہوئی. تو اس میں ایک صفت جو اہم تھی وہ کیا تھی؟ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا بڑا خوبصورت جملہ دیکھیں، فرمایا کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ کے دیے میں سے خرچ کرتے ہیں. بھائی اپنے پاس سے تو لے کر کے نہیں آئے تھے نا، اللہ کا دیا ہوا تھا، اللہ کا دیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بات ابھی آپ نے فرمائی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے دو چیزوں کو کبھی نہیں دیکھا. ایک وہ شخص کہ جس نے کسی پر ظلم کیا ہو اور اللہ کے غضب سے بچ گیا ہو، اور ایک وہ جس نے صدقہ کیا اس کے مال میں کمی آ گئی ہو. صحیح، یعنی یہ اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے دو شخص کبھی نہیں دیکھے. یعنی اگر کوئی شخص سمجھتا ہے اس نے کسی پر ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے اور اپنے عہدے کا ناجائز استعمال کر لیا ہے تو وہ اللہ کے غضب سے، اللہ کی ناراضگی سے بچ جائے گا، تو ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ صحیح، اس پہ ہمیں سوچنا چاہیے. دوسرا یہ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کسی نے صدقہ کیا ہو اور اس کے مال میں کمی آ گئی، ایسا کبھی بھی نہیں دیکھا. صدقہ دینے سے مال بڑھتا ہے، بلکہ صدقے کے بارے میں تو اتنی روایات آئی ہیں اور فرمایا گیا کہ قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو ایک صدقہ انسان نے صدقہ نافلہ جو دیا ہوا ہوگا اس نے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور اس نے جو صلہ رحمی کی ہوگا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، تو یہ دو چیزیں ڈھال بن کے آ جائیں گے، سایہ کریں گے اس پر جو ہے. کیا بات، صحیح. تو یہ صدقہ یہ اس وقت کام آئے گا. صدقہ جو ہے ناگہانی آفاتوں سے ڈال دیتا ہے. اللہ کے نبی کا فرمان، صدقہ جو ہے ناگہانی آفت ہے جو انسان کو بہت ساری آ رہی ہوتی ہیں تو اس سے انسان ٹل جاتا ہے. آج کل ہم دیکھیں جس ہم ماحول میں رہ رہے ہیں، کرونا کے ماحول میں رہ رہے ہیں، تو یہ جو ہم سب اس سے محفوظ ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ صدقہ ہی تو. اچھا صدقہ صرف مال خرچ کرنا نہیں ہے، مال خرچ کرنا بھی اس کی ایک صورت ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، سبحان اللہ کہتے ہیں، الحمدللہ کہتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، اور اپنے یہ یعنی خوش الہانی سے گفتگو کرتے ہیں، کلمہ کسی کو اچھی بات کہہ دیتے ہیں، سب صدقات ہیں. لیکن مالی صدقے کی تو بات ہی کچھ اور ہے. صحیح، کیونکہ قرآن کریم میں سورہ 4 پارے میں جو آیت ہے، پہلی آیت ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، you can never attain piety until unless you spend out of those things which you love a lot. اللہ، تم جب تک نیکی کے مرتبہ کمال کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک اپنی محبوب ترین چیز خرچ نہ کرو. واہ واہ واہ. صحیح. اور انسان کو جو ہے اب جو چیز اس کی محبوب ترین چیز ہوگی. صحیح. جس وقت یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مالدار تھے، تو انہوں نے کہا رسول اللہ میں آپ پہ یہ آیت نازل ہوئی ہے تو یہ ایک بیرہا ہے، یہ مجھے کنواں جو ہے نا بہت پسند ہے، یہ اللہ کی راہ میں خیرات کرتا ہوں، تو یہ آپ لیں، آپ اس کو استعمال کرنا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں مجھے نہ دو بلکہ اپنے اقارب میں، اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو. صحیح. تم نے جو کہا یہ بہت اچھا مال ہے وہ کیا، لیکن تم یہ مجھے نہ دو بلکہ اپنے قریبی رشتہ دار جو ہیں. اور فرمایا کہ بہترین صدقہ وہ ہے جو اپنے روٹھے ہوئے رشتہ داروں کو جو ہے وہ دیا جائے، تاکہ تمہارے نفس کی جو ہے نا زچ ہو جائے. صحیح. تب لگے میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں. جس سے انسان آج کل انسان ہمارا ایک المیہ یہ ہے کہ ہم اپنے اقارب رشتہ دار جو قریبی خونی رشتہ دار ہیں ان کو چھوڑ کر کے ہم باہر والوں کی خدمت کرتے ہیں. تو پہلا حق اپنے رشتہ داروں کا ہے، پھر پڑوسیوں کا ہے، پھر اس کے بعد دنیا کے دیگر لوگوں کا ہے کہ تاکہ آپ جا کے ان کی خدمت کریں اور وہ جو ہے وہ وہاں تک بھی جو ہے آپ کا فیضان پہنچے. بہت اچھی بات. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو وہ پیغام دیا وہ یعنی گھر سے شروع ہو کر کے اور آخر تک دنیا کے کونے تک جائے چیز. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی ایک ایسا عالمگیر پیغام ہے کہ جسے ہم سمجھنے میں تو کوتاہی ہماری ہو سکتی ہے، لیکن اس کے فوائد اتنے ہی ہیں کہ جتنے نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے ہیں. ہماری سوچ محدود ہے، ہماری فکر محدود ہے اور ہمارا فہم اور ادراک محدود ہے، اس لیے ہم کسی بھی چیز کو بہت عام سا لے کر اس بات پر عمل بھی نہیں کرتے. لیکن اگر ہم واقعتاً اس کو اگر اس کا اطلاق ہو ہماری زندگیوں پر تو اس کے ثمرات بھی اسی طرح انشاءاللہ حاضر ہوں ہم ظاہر ہوتے ہوئے دیکھ سکیں گے. تو اس اعتبار سے یہ بات بہت ضروری ہے، بہت ہی ضروری ہے کہ صدقات کے حوالے سے بھی جب آفت کوئی آ جاتی ہے، خدا نخواستہ حادثہ ہو جاتا ہے، پھر کہتے ہیں صدقہ نکالو فوراً. بھائی پہلے ہی صدقہ دے دیا ہوتا تو یہ آفت سے تو بچ جاتا. حدیث شریف میں بھی ہے کہ بہترین صدقہ وہ ہے جو کہ اپنی استغنا میں دیا جائے. صحیح. فقر میں نہیں، فقر سے پہلے جو صدقہ دے دیا جائے تو وہ بہترین ہے. صحیح. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ دعا جو تم جو ہے عام دنوں میں یعنی جس وقت تم خوشحال ہو ان دنوں میں جو دعا مانگتے ہو تو وہ جب تمہاری تنگ دستی والے دنوں میں ہے
اس سے بہتر وہ دعا ہے جو اس سے پہلے مانگتے ہو. اور جو شخص اپنی خوشحالی میں دعا مانگتا ہے تو تنگدستی میں بھی اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے. جب اس پہ کوئی مصیبت آتی ہے اس کو دعا قبول ہو جاتی ہے. اور یہ جو ہم یہ صدقات دیتے ہیں یہ لوگوں جب صدقے میں ہوتا کیا ہے کہ یہ مالی جب عبادت صدقہ والی ہم جب کرتے ہیں صدقات کے دو قسم ہیں. ایک تو واجبہ جو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جس میں کسی نے منت مان لی یا زکوٰۃ ہے یا جو ہے عشر ہے یا اس طرح کی چیزیں ہیں, یہ تو واجب ہے, یہ تو دینی ہی دینی ہے. اس کے بڑھ کر اگر آپ کوئی کام کرتے ہیں تو یہ صدقہ نافلہ ہے. صحیح, یہ سخاوت ہے آپ کی. صحیح, یہ آپ اپنا دل اور بڑا کر رہے ہیں. اللہ نے آپ پر یہ تنگی نہیں رکھی, آپ کو اتنا 40ویں حصے کا یا 2.5% کا وہ کیا یا عشر ہے تو 10% کا وہ کیا. اب آپ جو کر رہے ہیں نا یہ آپ اللہ کے ساتھ اپنی تواضع کو اور اپنی عاجزی کو اور اپنی جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی محبت کو ظاہر کرنے کے لیے, کیونکہ جب انسان مالی عبادت کرتا ہے نا تو اس میں دوسروں کا فائدہ ہوتا ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ السخی حبیب اللہ ولو کان فاسق, کہ سخی جو ہے وہ اللہ کا دوست ہے چاہے فاسق کیوں نہ ہو, اور بخیل جو ہے وہ اللہ کا دشمن ہے چاہے وہ زاہدی کیوں نہ ہو. صحیح, تو انسان کے بخل سے جو ہے بخل جو شخص بخیلی کرتا ہے وہ شیطان کا دوست ہوتا ہے. اچھا, اور جو شخص سخاوت کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دوست ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو جب وہ سخاوت کرتا ہے اس کی سخاوت سے فائدہ دوسروں کو ہوتا ہے, اور جب بندہ زہد و تقوی عبادت کرتا ہے اس کا فائدہ اس کو ذاتی طور پر ہو رہا ہے. لیکن جو شخص اپنا مال خرچ کر رہا ہے یہ بہت مشکل بات ہوتی ہے, مال خرچ کرنا. صحیح, لیکن جو اپنا مال خرچ کر رہا ہے, اچھا اپنا مال خرچ کر رہا ہے اس کی بھی کیا ہے, اللہ تعالیٰ کیا بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی, کہ انسان اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور انسان وہی کچھ پائے گا جس کی اس نے نیت کی ہوگی. تو اب اس میں ہر ایک کا معاملہ بالکل وہ بندہ خود جانتا ہے کہ اس نے کیا نیت کی تھی. اگر اس نے جو ہے نیت کی تھی جو ہے کسی اور دنیاوی مقصد کے لیے تو اس کو وہی ملے گا, اس کا اللہ کے اجر نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور اگر اس نے اللہ کے لیے کیا ہے تو اس کے لیے جو ہے 10 دنیا میں اور 70 آخرت میں اور 700 گنا تک حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں, اور پلٹ کے واپس بھی آتا ہے اس کے پاس. واہ واہ واہ. صحیح ہے, اور دنیا میں بھی آئے گا اور آخرت میں تو آئے گا ہی آئے گا. کیا بات ہے, دنیا میں بھی آئے گا. اچھا نیکی جو اب انسان صدقہ کرتا ہے نا, یہ چھوٹا سا ایک پودا لگ گیا اس میں. جی, یہ اب ننھی سی عمر میں اپنی انسان اس کو پتہ نہیں چلتا, وہ بھول جاتا ہے 2 4 5 سال اور 10 سال کے بعد اس کو کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ صدقہ اس کو جوان ہو چکا ہوتا ہے. اب وہ صدقہ اس کے سامنے آ کے جو ہے اس کو ڈھال بن جاتا ہے اور اس کو اس مصیبت سے بچا لیتا ہے. تو یہ وہ صدقہ انسان کو پتہ نہیں تھا میں نے کیا نیکی کی تھی, کس وقت یہ کام آ گیا. اور ہمارے ساتھ دن میں 10 ایسے کام ہو جاتے ہیں. صحیح فرمایا. صحیح, دن میں 10 دفعہ ہمارے ساتھ ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں اچھا اب یہ تو ہم جو ہے یہاں تو کوئی مصیبت کی گرفتار ہو جاتے ہیں. عموماً لوگ ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں اس وقت میں ایسا لگتا ہے کہ بس اب ایکسیڈنٹ ہو گیا, تو وہ کوئی اللہ وہ ہمارا کوئی صدقہ یا کوئی نیکی ہوتی ہے آ کے ہم بچا لیتی ہیں. اس طرح سے آج کل جو ہم آسمانی آفتوں سے بچے ہوئے ہیں یہ وہی صدقے ہیں جو ہم لوگوں کے منہ میں نوارہ ڈال دیتے ہیں. یہ لوگوں کی مصیبت کو دور کر دینا یہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ اس سے اللہ رب العالمین فوری راضی ہو جاتے ہیں. کیا بات, کیا بات. حدیث شریف میں آتا ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خوش ہوئے ام المومنین سے اور فرمائے کہ جو پوچھنا ہے پوچھ لو. تو ام المومنین کہ یا رسول اللہ میں کیا پوچھوں, اب مجھ سے اگر اجازت دے دو میں اپنے والد سے پوچھوں. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے, ان سے پوچھا آج بابا جان آج سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آفر کی ہے, تو اب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کیا پوچھوں. تو کہا کہ یہ پوچھنا کہ جو معراج کی شب میں راز و نیاز کی باتیں ہوئی ہیں اس میں سے کچھ بتا دیں. صحیح. اچھا اب ام المومنین تشریف لائیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا پہ پوچھ کے آ گئیں, کیا کہا میرے دوست نے. تو کہا کہ یا رسول اللہ جو معراج کی شب میں جو راز و نیاز کی باتیں اس میں سے کچھ ارشاد فرماتے. سرکار نے وہ تو راز کی باتیں لیکن چونکہ آپ کہہ دیا تھا تو سرکار کا بھی نہ نہیں فرماتے تھے. صحیح ہے, وہ حضرت کا بھی ایک شعر بھی ہے, اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی, کبھی بھی نہ نہیں فرمایا. صحیح ہے, اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں بھی یہ بات تھی. سبحان اللہ. صحیح. ایک مرتبہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام رضی اللہ عنہ آپ طواف کر رہے تھے تو ایک جو ہے بادشاہ بھی آیا ہوا تھا. جی جی. تو جب دیکھا کہ بھئی لوگ ان کی طرف زیادہ جا رہے ہیں تو اور جو ان کا کلام کہنے والا تھا نا اس نے بھی ان کی شان میں کلام کہنا شروع کر دیا. تو بادشاہ نے کہا بھئی یہ اتنے ان کی شان میں تم کلام کرو تو میرے ساتھ ہے. کہا کہ یہ وہ اتنے بڑے سخی ہیں انہوں نے کلمے کے علاوہ کبھی لا نہیں کہا. اللہ. صحیح ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی منع نہیں فرمایا. صحیح. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا تو ایک بات اس میں سے یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے سے راضی ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا کہنے ڈاکٹر صاحب, سبحان. ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے سے بہت اچھی بات. آپ سے مزید کلام کریں گے, میں مکمل کروں بات اگر اجازت دیں آپ تو. تو اب وہ ام المومنین گئی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور بتایا کہ وہ انتظار کر رہے تھے کہ کیا پتہ چلنے والا ہے. تو ان سے کہا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے سے راضی ہو جاتا ہے. اللہ. تو خوش ہو گئے اور اگلے ہی لمحے اداس ہو گئے. تو ام المومنین نے پوچھا ابا جی یہ کیا ہوا, کیوں ایسا ہوا. تو کہا کہ
اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے سے راضی ہو جاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے دلوں کو توڑنے سے ناراض بھی ہو جاتے ہیں. صحیح. تو یہ ہے تقوی کی منزل. تقوی کی منزل کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو. سبحان اللہ. یہ محبت کی منزل ہے. صحیح. تو سبحان اب دل کو جوڑنے سے کیا مراد ہے؟ کوئی شخص جو ہے وہ پیاسا، اس کو پانی پلا دیا آپ نے تو یہ دل اس کا جوڑ دیا. کوئی شخص اس کا بجلی کا بل آ گیا زیادہ، وہ نہیں پے کر سکتا، آپ نے اس کا پے کر دیا. ایون یہ کہ وہ لائن میں لگ کے جمع کرا سکتا، آپ نے جمع کروا دیا، اس کو آسانی پے کر دی. یہ جو احساس والے کر رہے ہیں، وہ کام کر رہے ہیں کہ کوئی شخص جو ہے اس کے پاس مال تو ہے، وہ زکوٰۃ دینا بھی چاہتا ہے لیکن مستحقین کو جانتا نہیں. صحیح. اب یہ کیا کہ یہ فیسیلیٹیٹ کر دیا اور ایمانداری کے ساتھ اس کی چیز آگے پہنچا دی. تو یہ بھی کیا ہے، یہ بھی اس کا جو ہے وہ جو غریب بندہ تھا اس کا بھی دل جڑ گیا اور ان کا بھی جو ہے فرض ادا ہو گیا. تو یہ ڈبل وہ ہو گیا. بہت اچھی بات ہے ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھی باتیں ارشاد فرمائی. مزید بات کریں گے، ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں. مجھے امید ہے آپ کا ہمارے ساتھ رہے. جناب آپ کا خیر مقدم ہے اور احساس رمضان اپیل کے حوالے سے مستحق خاندانوں تک امداد پہنچانے کے لیے سحر و افطار کے حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ ایک پوری ڈیٹیل ہے جو کہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. رمضان اپیل 2021 ریٹس جو ہیں اس کے، وہ فدیہ پر پرسن فار فل منتھ جو ہے اس کا جو آپ یقیناً آپ کے ذہن میں ہوگا تو 150 گریٹ بریٹن پاؤنڈ یعنی کہ 150 پاؤنڈ اور $240. ٹھیک ہے جناب. اور کفارہ پر پرسن فار فل منتھ، پورے مہینے کا جو کفارہ ہے کسی ایک شخص کا، وہ 300 گریٹ بریٹن پاؤنڈ 300 پاؤنڈ اور $480 $480 کی صورت میں دے سکتے ہیں آپ. زکوٰۃ الفطر پر پرسن جو ہے وہ آپ 5 پاؤنڈ یعنی 5 پاؤنڈز اور $8 کی صورت میں دے سکتے ہیں. فیڈ 100 پیپلز افطار ان پاکستان، پاکستان میں 100 افراد کو آپ افطار کے لیے جو آپ ڈونیشن دینا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ کو 150 پاؤنڈز دینے ہوں گے اور $210 کی صورت میں آپ اگر انشاءاللہ پیش کریں گے تو 100 افراد کے لیے انشاءاللہ افطار کا اہتمام ہوگا. اچھا، رمضان راشن پیک زکوٰۃ اینڈ صدقات، یہ میں بتا دوں رمضان راشن پیک میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، یعنی اشیاء خور و نوش میں بہت سی چیز پیک بنایا جاتا ہے، اس کے اندر ہر چیز ڈالی جاتی ہے جو روزمرہ معمولات زندگی میں رمضان میں استعمال ہوتی ہے. تو وہ 85 پاؤنڈ کی صورت میں آپ دے سکتے ہیں، $95 کی صورت میں دے سکتے ہیں. اچھا، سادات پروجیکٹ جو ہے، سادات گھرانے جو ہیں، ظاہر ہے وہ ہمارے لیے انتہائی محترم معزز ہوتے ہیں، تو ان کی بھی اپنی ضروریات ہیں. ان کو تحفے کے طور پر، گفٹ کے طور پر جب ان کو پیش کیا جاتا ہے تو اس کے لیے خاص طور پر وہ زکوٰۃ سے ہٹ کر ایک خاص اپنے جیب خاص سے آپ اپنے مال میں سے جو دیں گے تو اس کو سادات کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے 75 پاؤنڈ کی صورت میں اور $121 کی صورت میں آپ پیش کریں گے تو انشاءاللہ سادات جو خاندان سادات کے افراد ہیں ان کی خدمت میں تحائف کی صورت میں، گفٹس کی صورت میں جو ہے وہ پیش کیا جائے گا یہ سلسلہ. اچھا، مسجد بنانے کے حوالے سے یہ میں بتاتا چلوں یہ انتہائی اہم کہ مساجد کی تعمیر کے حوالے سے 7,500 پاؤنڈ 7,500 پاؤنڈز اور $905 کی صورت میں آپ دیں گے تو انشاءاللہ مسجد کے. اچھا، اسمال ہینڈ پمپ کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمایا تھا پانی کی قلت، پانی انتہائی ضروری، یہ آج سے نہیں، انسان کی پیدائش جب سے ہوئی تب سے، تخلیق آدم سے آج تک اور تا صبح قیامت پانی اپنی اہمیت برقرار رکھے ہوئے ہے اور ہر دور میں پانی نے اپنی اہمیت کو ظاہر کیا ہے. تو اسی اعتبار سے اسمال ہینڈ پمپس جو چھوٹا ہینڈ پمپ ہے اس کو اگر آپ انسٹال کروانا چاہتے ہیں پاکستان میں تو 235 پاؤنڈ کی صورت میں آپ چھوٹا ہینڈ پمپ جو ہے، جو اسمال ہینڈ پمپ جو ہے وہ انسٹال کرا سکتے ہیں اس مقام پر جہاں پر جوہڑ ہیں، جہاں پر گندا پانی ہے، جہاں پر لوگ وہاں سے پانی پی رہے ہیں، جہاں سے جانور پانی پیتے ہیں، ان مقامات پر صاف ستھرا پانی لوگوں کے لیے مہیا کرنے کے لیے چھوٹے ہینڈ پمپ بھی ہیں، بڑے ہینڈ پمپ بھی ہیں. تو اس اعتبار سے اسمال ہینڈ پمپ کی صورت میں اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو 235 پاؤنڈز اور $300 کی صورت میں آپ پیش کر سکتے ہیں تاکہ یہ آپ کی طرف سے کار خیر میں اور صدقہ جاریہ کی صورت میں یہ کام ہو سکے. بہت اچھی بات میں نے آپ کو بتا دی. ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھی بات ارشاد فرمائی کہ کسی بھی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑنا نہیں چاہیے اور کسی بھی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر اختیار نہیں کرنا چاہیے.
چونکہ جس آپ نیکی کو آپ چھوٹا سمجھ رہے ہیں اس کا اجر و ثواب آپ کے فہم اور ادراک سے ماورا ہے، وہ اللہ اپنی شان کے مطابق قبول فرما کر جب عطا فرمائے گا تو پھر آپ کی سوچ ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح چھوٹے سے کسی گناہ کو معمولی سمجھ کے اختیار کرنے پر بھی کیا آپ کو اس کا کس عذاب کا سامنا ہوگا یہ اللہ بہتر جانتا ہے، تو اس کو بھی ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ اور اوامر و نواہی کے حوالے سے پورا قرآن موجود ہے، اللہ کرے کہ ہم قرآن سے قریب ہو جائیں تو ہمیں بہت ساری چیزیں ہمارے ذہن میں آ جائیں گی۔ تو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم وہ سناخہ پیش کریں گے محمد ثقلین رشید، جو انشاءاللہ یکم رمضان المبارک رحمت سار میں ہمارے ساتھ ہوں گے، اور پورا رمضان اللہ نے چاہا تو یہ ہمارے ساتھ ہوں گے، اور رحمت سار کا ایک سلسلہ ہوگا انشاءاللہ، بہت کچھ ہوگا اس میں انشاءاللہ، آپ سے ہماری ملاقات ہوگی، اور سحری کے اوقات میں انشاءاللہ روزانہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تو اس سناخہ کو میں نے مدعو کیا ہے آج کہ جن سے ہم وہ نعتیں سن رہے ہیں کہ انشاءاللہ رحمت سار میں بھی سنیں گے۔ اعلیٰ حضرت کا کلام واہ کیا جود و کرم ہے شے بتا تیرا، اور پیر نصیر الدین شاہ صاحب گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ کی تضمین، اور ڈاکٹر صاحب چونکہ بڑے صاحب ذوق، صاحب فن، صاحب علم شخصیت ہے، تو میں چاہتا ہوں آپ ضرور ان کی موجودگی میں پیش کریں۔ کوئی دنیا عطا میں نہیں، ہم تا تیرا ہو جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا، کہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے، اور کچھ محض پیامی ہی خدا کا جانے، ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے، فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے، سونیا خسراوا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ اور اس کلام کا وہ شعر جو حاجی صاحب کو بڑا پسند ہے، اکثر میں پیش کرتا ہوں تو کیفیت بن جاتی ہے حاجی صاحب کی۔ پیر صاحب لکھتے ہیں اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، کئی نسلوں سے غلامی کے یہ رشتے ہیں بحال، یہی طفلی و جوانی کے بتائے ماہ سال، اب بڑھاپے میں خدا را، اب بڑھاپے میں خدا را، ہمیں یوں در سے نہ ٹال، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر میں نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ
کے صدقہ تیرا جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا غم دوران سے جو گھبرائیے کس سے کہیے اپنی الجھن کسے بتلائیے کس سے کہیے چیر کر دل کسے دکھلائیے کس سے کہیے تیرے ہی قدموں پہ مٹ جائے یہ پالا تیرا نظر عشاق نبی ہے یہ میرا حرف غریب منبر واز پہ لڑتے رہے آپس میں خطیب یہ عقیدہ رہے اللہ کرے ہم کو نصیب میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا تجھ سے ہر چند وہ ہیں قدر و فضائل میں رفیع پر کرنا سیراج مگر فکر رضا کی توسیع پاس ہے اس کے شفاعت کا وسیلہ بھی وکیل تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضور کے جود و سخا اور حضور کے ان فضائل کی بات ہو رہی تھی کہ جس میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پاس جو کچھ ہوتا وہ مخلوق خدا کے لیے انفاق فی سبیل اللہ کر دیا کرتے یہی مضمون ہمارا جاری و ساری تھا ڈاکٹر صاحب نے بھی اسی پہ کلام فرمایا کہ سرکار کی جود و نوال کا کیا کہنا سبحان اللہ کہ اس کا تو ہم تذکرہ مطلب کرتے کرتے دنیا سے بھی چلے جائیں تو وہ تذکرہ مکمل نہیں ہو سکتا چونکہ آپ قاسم ہیں تقسیم فرمانے والے ہیں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے حضور کی حدیث مبارکہ بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں تو جب اللہ کی عطا تقسیم ہو تو وہ کہاں کم ہو سکتی ہے وہ تو طلب سے زیادہ مل جاتی ہے سوچ فکر سے زیادہ مل جاتی ہے حیثیت سے زیادہ عطا فرما دیتے ہیں آنے والے کو اور اتنا عطا فرما دیتے ہیں کہ پھر اس کو کسی در پر جانے کی حاجت نہیں رہتی تو الحمدللہ ایک نعت کی محفل بھی ہو رہی ہے اور ایک آپ کو نیکی کی دعوت بھی دی جا رہی ہے اس حوالے سے کہ احساس رمضان اپیل مستحق غریب خاندانوں کے لیے ہم غریب تو نہیں کہیں گے مستحق ضرور ہے چونکہ یہ امیری اور غریبی تو اللہ کی طرف سے ہے کسی کو امیر کر دے کسی کو غریب کر دے لیکن یہ ہے کہ ذمہ داری کی بات ہے اگر کوئی غریب ہے تو اس کا صبر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو رہا ہے اگر کوئی امیر ہے تو اس کا طرز عمل اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہے کہ آیا وہ صحیح معنوں میں اپنے فرائض کو ادا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا
تو اسی احساس کو بیدار کرنے کے لیے الحمدللہ احساس اپنی یہ ٹرانسمیشن پیش کر رہا ہے ٹیلی تھون کی صورت میں۔ ڈاکٹر صاحب فرمائیے گا، ایسی روحانی ایک عرفانی محفل اور سما اور آپ کی کیفیت اور ظاہر کلام کی کیفیت ایسی کہ ظاہر ہمیں یہ کام بھی کرنا ہے۔ کالر کو شامل کرتے ہیں۔ اچھا، امریکہ سے ہمارے ساتھ ہے نسرین سلیم صاحبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام جی، بہت شکریہ جی، بہت شکریہ۔ کیا حال ہے بھائی؟ ٹھیک جی ہے الحمدللہ، میری بہن آپ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ۔ اچھا ہاں جی بھائی، میں وہ 3 دینا چاہتی ہوں، راشن پیک ہے $300، تو وہ میرا لکھ لیے، روزوں کے لیے، روزوں کے لیے۔ اچھا اچھا، ہاں جی، راشن پیک آپ کی طرف سے؟ جی جی ہاں جی، $300۔ تو بھائی میں نے ریکویسٹ ایک کرنی ہے کہ میرے میاں ہاسپٹل میں ہیں 3 مہینے سے، بہت بیمار ہیں، تو ان کے لیے ذرا دعا کرا دیں۔ اچھا جناب، ضرور دعا کریں اللہ تعالیٰ۔ سلیم صاحب ان کا نام ہے، اچھا تو ان کے لیے ذرا دعا کرا دیں۔ بہت شکریہ۔ ضرور ضرور، اللہ تعالیٰ آپ کا دیا قبول فرمائے نسرین سلیم صاحبہ، اور سلیم صاحب کو اللہ تعالیٰ جلد از جلد صحت یاب فرمائے۔ ہاسپٹلائز ہیں وہ، جس بیماری میں اللہ تعالیٰ بیمار کربلا سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کے صدقے اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ اور ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ کا دیا ہوا، آپ نے 3 راشن پیک جو ہے وہ آپ نے ڈونیٹ کیے ہیں رمضان کے لیے، اللہ تعالیٰ یہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ سے آپ شامل ہوئی نسرین بہن، آپ کا بہت شکریہ۔ اور آپ کو دیکھ کر بہت سے لوگ اس وقت آن لائن جو ہے وہ ڈونیشن دے رہے ہیں، ظاہر نمبرز آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، اور پوری دنیا میں یہ نمبر جا رہے ہیں۔ جہاں جہاں سے پاسبل ہے لوگوں کو یکجا کریں اور کوشش کریں کہ اس کار خیر میں آپ شامل ہوں، تاکہ آپ کا بھی، آپ کو اجر و ثواب ملے، آپ کی کوششوں کا بھی، اور جو دوسرے دینے والے بہن بھائی ہیں انہیں بھی اس اجر و ثواب میں شامل کرنے کی کوشش کریں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، حضور کے جود و نوال کی بات ہو رہی تھی، عطا اور سخا کی بات ہو رہی تھی، ہم تو دنیا میں بھی انہی کی نالین کا صدقہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، آخرت میں بھی سرکار کی شفاعت کے منتظر و محتاج ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضور کی شفاعت عظمیٰ سے بہرمند فرمائے۔ کیا فرمائیے گا آپ، چونکہ ماہ رمضان کی آمد ہے، کووڈ کی ایسی صورتحال ہے، اس وقت کس پیمانے پر اس کو کام کو ہونا چاہیے، کتنی ذمہ داری ہے ہماری، اور میں چاہتا ہوں یہ فرمائیے گا کہ ہم کس حد تک بڑھ کر کام کریں، چونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ اب وہ ان کی وہ صورتحال نہیں ہے کہ جو کووڈ-19 سے پہلے تھی۔ اب وہ جو زکوٰۃ دینے والے تھے زکوٰۃ لینے والے بن گئے۔ آپ چوک چوراہوں پہ دیکھتے ہیں کہ لوگ اگر کچھ تقسیم ہو رہا ہو تو کس طرح لوگ آگے بڑھ کر حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں یہ جو کام ہے، احساس رمضان اپیل کے حوالے سے، اور ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کو کس طرح بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے اس میں؟ جی بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ اس سے پہلے بھی جو گفتگو ہو رہی تھی، میں قرآن کریم کی ایک آیت وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ تو یہ شیطان جو ہے وہ انسانوں کو جو ہے گمراہ کرتا ہے، بہکاتا ہے، کہ اور اللہ رب العالمین جو ہے وہ ان کو آزمائش میں ڈالتے ہیں کہ، اور انسان سوچتا ہے کہ مال میرا کم ہو جائے گا یا پھلوں میں میرے جو ہے وہ نقص آ جائے گا، تمام چیزیں، اس سے وہ سخاوت سے رکتا ہے جو ہے نا۔ اور اگر وہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے برکت اور اضافی فرما دیں گے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے جتنے بھی عبادات ہیں ان کے اندر بھی جو ہے صدقات والی عبادات جو ہیں، یعنی اگر جیسے روزے کو ہم لے لیں، رمضان کے روزے کو لے لیں، اگر روزہ قضا ہو گیا کسی کا، کوئی بندہ جو ہے بیمار ہوئے، اس اسٹیج میں آ گیا کہ اب روزہ نہیں رکھ سکتا، تو اس کے لیے بھی کیا ہے، فدیہ دے دے جو ہے، صحیح ہے۔ اسی طرح سے قسم کے کفارے میں جو ہے وہ کیا، غریبوں کو کھانا کھلا دیا جائے۔ حدیث قدسی میں آتا ہے، ایک بنی اسرائیل کی ایک عورت تھی، وہ جا رہی تھی، راستے میں اس نے دیکھا ایک کتا جو ہے، انسان بھی نہیں، ایک کتا ہے، اور وہ ایک کنویں کے کنارے ہے، اور وہ پانی سے ترس رہا ہے، پانی نہیں پی پا رہا جو ہے نا، پانی نہیں ہے وہاں پر، ڈول وول نہیں تھا، تو اس نے اپنے موزے سے یا اپنے سینڈل سے، اپنے جوتے سے اس نے پانی نکال کے اس کو حلق تر کر دیا۔ تو حدیث قدسی ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت واجب کر دی اس پر۔ اللہ! تو یہ انسانیت پہ جو ترس کھانا ہے، اور انسانیت پہ بھی نہیں تو جاندار پہ ترس کھانا ہے، یہ تو ابھی تو یہ انسان بھی نہیں ہے، صحیح ہے۔ اسی طرح کی ایک روایت ہے، سید عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک خاتون میرے پاس آئیں اور ان کے ساتھ 2 بچیاں تھیں، تو کہتی ہیں میں نے انہیں 3 کھجوریں دی۔ اس عورت نے ایک کھجور اپنی ایک بیٹی کو دی، دوسری بیٹی کو دی، تیسری وہ خود اٹھا کے کھانا چاہتی تھی، تو اس کی بچیوں نے دیکھا تو اس نے کیا کیا، اس نے اثار کیا اور وہ کھجور توڑی اور آدھی اس کو دی، آدھی اس کو دی۔ تو سید عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے اس واقعے نے بڑا جو ہے متاثر کیا۔ جب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے ان سے عرض کیا، رسول اللہ ایسا واقعہ ہوا، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جنت واجب کر دی اس پر۔ اللہ! تو جب انسان اللہ کی مخلوق کا خیال کرتا ہے، اور آپ دیکھیں صوفیہ اکرام کی تعلیمات کیا ہیں،
صوفیہ اکرام کا جو لنگر ہے، وہ محبت ہے، ایثار ہے، وہ تمام انسانیت کے لیے ہے، اور انہوں نے انسانیت سے محبت کی جو یہ جو درجات ان کو بڑے بڑے درجات مل گئے نا، یہ اللہ کی مخلوق سے محبت کی وجہ سے، بے شک کیونکہ جب وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اللہ کی پوری مخلوق سے محبت کرتے ہیں. تو آج جب انسانیت خطرے میں ہوں تو پھر وہاں پر کوئی کاسٹ اینڈ کریڈ نہیں رہ جاتی. وہاں تو پھر آپ کو اس کو انسان کی ضرورت اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں. بالکل بالکل. تو اللہ کی رضا کے لیے اس کی ضرورت جب آپ پوری کریں گے تو اللہ تعالیٰ پھر آپ اس کی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں دیکھیں گے کہ کس طرح سے آپ پہ چھم چھم برستی ہیں. اور آج ہم جب دیکھ رہے ہیں کہ یہ وبا والی کیفیت ہے، یہ جو ہے صدیوں میں کئی صدیوں بعد آتی ہے وبا کوئی جو ہے، اور یہ تاریخی دن ہیں، یہ جو ہے یہ لکھے جائیں گے بعد میں جو ہے کہ اس وقت میں جو ہے لوگوں نے کیا کام کیا تھا. دیکھیں انسان نے تو ایک وقت میں معین وقت میں مر جانا ہے، اور یہ مال ہمارا نہیں رہنا، یہ ہمارے بعد ہمارے ورثاء کا ہو جانا ہے، اس کے بعد ان کے ورثاء کا ہو جانا ہے. تو یہ مال بھی کبھی کسی کے پاس رہے گا نہیں جو ہے. تو وہ مال اچھا ہے جو کہ کسی شخص نے اپنی زندگی میں صدقہ اور خیرات کر دیا، تو یعنی اس نے جمع کر دیا. بالکل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف لائے تو گھر والوں سے پوچھا کہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا بکری ذبح کی تھی، تقسیم کر دی، یہ بچا ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا نہیں، اصل میں جو دے دیا نا وہ بچا ہے، جو اللہ کی راہ میں دے دیا وہ بچا ہے، وہ بچ گیا. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جو ہم اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں تو یہ ہمارا بچا ہوا، یہ محفوظ ہو گیا ہمارا، یہ دنیا بھی اس کے ریٹرن ملے گا اور آخرت میں تو ملے گا. صحیح ہے. اور جو بلیسنگز ہمیں مل رہی ہیں تو وہ ہمیں اندازہ نہیں وہ ہمیں کس صورت میں ہمیں وہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا عطا فرما دیں گے. تو آج بہت زیادہ ضرورت ہے اس چیز کی کہ انسان سب سے بڑھ کے، بلکہ آج ضرورت اس بات کی کہ خود کھوج لگائے اور دیکھیے کس کو ضرورت ہے میرے مال کی. بالکل صحیح. یہ تو ہم احساس ٹرسٹ تو ہم لوگ یہ کام کر رہا ہے جو لوگ ایسے پوش ایریاز میں ہیں جو لوگ دینا چاہتے ہیں اور ان کے پاس ان کو پتہ نہیں ہے، تو یہ تو ان کو برج کر رہا ہے. تو یہ تو ایک بہت بڑا کام ہے. لیکن انسان کو خود بھی چاہیے کہ وہ اس وقت کوئی حالات یہ ہیں کہ وہ اپنے پڑوس میں، اپنے رشتہ داروں میں، اور خیر خواہی میں جو ہے وہ دیکھے کہ کون شخص ضرورت مند ہے. کیونکہ ایک طبقہ تو رئیس بھائی وہ ہے جو کہ روڈوں پر بھی آ جاتا ہے اور مختلف پینلز پہ بھی چلا جاتا ہے، لیکن ایک طبقہ وہ وائٹ کالر ہے، وہ گھروں میں بیٹھا ہوا ہے، سفید پوش. انہوں نے کرایہ بھی دینا ہے اور انہوں نے بجلی کے بل بھی دینے ہیں، اور وہ کسی کے آگے ہاتھ بھی نہیں پھیلا سکتے. تو ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کے صدقہ، اس کو یہ ہم پہ وہ کیا گیا ہے کہ جو لوگ دینے والے ہیں وہ ڈھونڈ کے ایسے مسکین کو صدقہ دیں. مسکین کو فرمایا کہ مسکین وہ نہیں جو ایک نوالا دو نوالے لے کے دوسری ایک کھجور دو کھجور لے کے دوسرے دروازے پہ چل جائے، بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا مسکین تو وہ جو سوال نہ کرے. واہ واہ. اور ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ جو مسکین ہو اس کو ڈھونڈ کے تلاش کر کے اس کو دیا جائے. اور یہ کہا گیا کہ کسی کا پڑوسی اگر جو ہے وہ بھوکا سو گیا ہے تو پھر اس کی نمازیں قبول نہیں ہیں. اللہ. صحیح. کوئی بندہ خود شکم سیروں کو سو رہا ہے اور اس کا پڑوسی جو ہے وہ بھوکا سو گیا تو اب اس کی نمازیں قبول نہیں ہیں. بڑی اہم بات ہے. بڑی اب یہ یعنی اس کو یہ خیر خبر گیری رکھنی ہے اپنے پڑوسی کی، اس کو اپنے پڑوسی سے جو ہے اس کے اپنے ارد گرد کے ماحول میں اپنے ذوی الارحام جو ہیں، جو اس کے جو خونی رشتہ دار ہیں، ان کی خبر گیری کرنی ہے اس کو کہ کہیں ان میں ایسا تو نہیں کہ وہ جو ہے بھوکا سو گیا ہے. اللہ. تو اگر وہ سو گیا تو پھر تم سے پوچھا جائے گا. اللہ. صحیح. اللہ نے تمہیں مال دیا ہے، تم اس مال کے کچھ تم میں تقاضے رکھے ہیں. صحیح. کچھ تقاضے رکھیں کیا تاکہ تم ان کو جو ہے پورا کرو. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ضعفاء کو دینے سے مال جو ہے تمہاری مدد نہیں کی جاتی بلکہ تمہارے ضعفاء کی وجہ سے. هل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم. تمہاری جو مدد کی جاتی ہے اور تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے تمہارے غریبوں، تمہارے ضعیفوں کی وجہ سے، تمہارے ڈپینڈنٹس کی وجہ سے، جو تمہارے جو ہے کفالت زیر کفالت ہیں ان کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جا رہا ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا اور کہا، دو بھائی تھے، دونوں صحابی رسول تھے. تو ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے تھے ہر وقت، اور ایک جو ہے وہ فکر معاش میں تھے اور سارے گھر کی ذمہ داری ان پر تھی. تو اس نے ایک دن شکایت کی انہوں نے، یا رسول اللہ یہ میرا بھائی آپ کے پاس ہر وقت رہتا ہی ہے اور سارے گھر کا لوڈ جو ہے نا مجھ پر ہے اور جو سارے معاش کی ذمہ داریاں ہیں مجھ پر ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہیں کیا پتہ تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے وہ اسی کی وجہ سے دیا جاتا ہے. کیا بات. صحیح. جس کو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے، کمزور ہے، تو اللہ کے نبی کہتے ہیں جو ضعیف ہے نا، کمزور ہے، اس کی وجہ سے تمہاری مدد کی جاتی ہے. اللہ. صحیح ہے. اور وہ جو ایک اور حدیث سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور برابر میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا. ایک شخص گیا جو کہ بہت جو ہے شرفاء میں سے تھا اور جو ہے اشرافیہ میں سے تھا. اللہ کے نبی نے پوچھا ما رأیک یہ حاضر رجل، اس شخص کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ جو ہے یہ اشراف میں سے ہے، اگر یہ کسی کو پیغام نکاح بھیجے تو فوراً قبول کر لیا جائے، اگر کسی کی سفارش کرے تو قبول کر لی جائے، اور یہ ہے کہ اگر یہ بات کرے تو اس کی بات سنی جائے. تو اللہ کے نبی خاموش ہو گئے. فسکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد ایک دوسرا شخص پوچھ رہا. اللہ کے نبی نے پھر یہ پوچھا کہ اس کی بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ جو ہے غریب مسلمان نادار ہے،
غریب مسکین مسلمان ہے یہ ایسا ہے کسی کو پیغام نکاح بھیجے تو قبول نہ کیا جائے، کسی کی سفارش کرے تو اس کی بات نہ سنی جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ اس جیسوں سے اگر دنیا زمین بھر جائے تو یہ اکیلا اس سے بہتر ہے۔ اللہ صحیح۔ اللہ تعالیٰ کا جو معیار ہے وہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، the best amongst you in the sight of Allah is he who fears Allah the most۔ جو اپنے معاملات میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے، مومن مسلمان جو ہے نا وہ ہر وقت پل صراط پر ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میں چاہتا ہوں ہمارے امریکہ میں رہنے والے مسلمان بہن بھائی اور دیگر ممالک میں ان کو آپ، میں چاہتا ہوں انگلش میں کچھ پیغام، چند جملے اگر عنایت کریں احساس ٹیلی تھون کی طرف سے، یہ جو رمضان اپیل ہے، میں چاہتا ہوں چند جملے اگر آپ عنایت فرمائیں تو بہت اچھا ہوگا۔ جی انشاءاللہ آخر میں ہم اس کو آخر میں انشاءاللہ وہ کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ جو آپ نے جو یہ کہا ہے تو ہم انشاءاللہ ایسا بھی کریں گے تاکہ ان تک بھی پیغام پہنچ جائے ایسا اسٹریس کا جو ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جو ہے اس لیول تک آ کر کے جو مثالوں کے ساتھ اور اپنی پریکٹیکل لائف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کر کے دکھایا، اللہ کے نبی کے گھر والوں نے کر کے دکھایا، اللہ کے نبی کے جو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین تھے انہوں نے کر کے دکھایا، اور انہوں نے اپنے آگے والی نسلوں کو منتقل کیا اس چیز کو، صحیح، یہ ایثار کو منتقل کیا۔ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم اسوہ دیکھتے ہیں، ہم حسنین کریمین کا اسوہ دیکھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخاوت کس درجے کی سکھائی، صحیح، کس درجے کی سخاوت سکھائی دی۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مرتبہ ان کو جو ہے وہ بہت ایک تھیلی بھر کر کے جو ہے اشرف کیا دی گئی، تو آپ رضی اللہ عنہ نے کیا کیا، اور جس شخص نے دی تھی اس نے یہ گمان کیا کہ میں نے بہت بڑا ہدیہ دے دیا۔ تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا کہ وہ جو ایک شخص تھا، امام جب آئے تو ان جوتوں پہ گرد لگی ہوئی تھی، امام نے کیا کیا، اٹھا کے اس کو دے دی۔ صحیح، تو یہ پیسے کی قدر جو ہے اہل اللہ کی نہیں ہے، صحیح، یہ تو آنی جانی چیز ہے، یہ تو اولیاء اللہ کی اور علماء کی اور صوفیاء کی ٹھوکروں میں ہے، اور یہ پیسہ جو ہے انسان کبھی کسی ایک کے پاس نہیں رہتا۔ یہ آج اگر آپ کے پاس ہے تو آپ اس کو اگر صحیح جگہ خرچ کریں گے تو کل آپ کو یہ کام آئے گا۔ اگر آج آپ نے غرور کیا، تکبر کیا، اللہ تعالیٰ کو جو سب سے بری چیز آتی ہے وہ ناپسندیدہ ہے، وہ تکبر ہے، وہ غرور ہے، کہ انسان جو ہے کبھی بھی اس طرح نہ کرے کہ وہ جو ہے پھر جو غرور کرتا ہے بندہ، تکبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے وہ چھین لیتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے دوران گفتگو ابتدا میں بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، میں چاہتا ہوں ہمارے جو ناظرین اب جنہوں نے جوائن کیا وہ بھی سن لیں کہ ہمارے یہاں اصول یہ ہوتا ہے اور طریقہ کار یہ ہے کہ جب خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہو جائے، بیماری ہو جائے، کوئی اور مرض لاحق ہو جائے یا کوئی اور ایسی آزمائش آ جائے تو لوگ کہتے ہیں صدقہ کرو۔ اب جب کووڈ کے حوالے سے، کرونا سے، سب لوگ اس بات سے خوف زدہ نظر آ رہے ہیں، ہر شخص، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو، ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ بہتر نہیں کہ اس سے پہلے صدقہ نکالا جائے اور ایسے موقع پر کہ جب ضرورت بھی ہے لوگوں کی، تاکہ خود بھی پروٹیکشن اس کو ملے اور اس کی طرف سے ایک ایسا اس کو ایک اللہ کی طرف سے تحفظ فراہم ہو کہ معلوم ہو کہ خدا نہ خواستہ یہ وبا جب مطلب بہت ہے اور لوگ اگر دے رہے ہیں تو پاکستان سے کم از کم یہ وبا دور ہو جائے۔ کیا فرمائیے اگر اس طرح کا کوئی ہمیں جو تعلیمات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں کہ تو نیکی میں دیر نہیں کرنی چاہیے، نیکی میں دیر، جیسے کہ آپ نے بھی پہلے فرمایا تھا کہ زکوٰۃ اور صدقات کے وقت جو ہے لوگ رمضان کا انتظار کرتے ہیں کہ رمضان میں جو ہے ان کو ثواب ہو جائے گا۔ یہ بہت اچھی بات ہے اگر رمضان کا کوئی وہ کر لیتا ہے، لیکن اگر کسی شخص کو ضرورت آج ہے اور آپ کہہ رہے ہیں میں اگلے مہینے رمضان آئے گا تو دوں گا، تو یہ پھر یہ اچھی بات نہیں ہے، صحیح ہے، آپ کا فرض تو ادا ہو جائے گا، لیکن اس شخص کی ضرورت جو تھی وہ پوری ہونا بہت ضروری تھی۔ اگر اس کو ضرورت پوری کر دیتا تو آپ کو زیادہ ثواب مل جاتا۔ سبحان اللہ، صحیح۔ تو یہ جب بھی ہم کو نیکی کریں تو نیکی کا اصول یہ ہے کہ اس کو اچھی نیکی وہ جو فوراً کر لی جائے۔ جب انسان دیر جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کا جو ہے ہوتا ہے۔ اچھا، زکوٰۃ کے لیے 1 سال پورا ہونا ضروری ہے۔ انسان جو ہے وہ اگلے سال کی زکوٰۃ بھی ایڈوانس میں دے سکتا ہے، ایسا نہیں کہ وہ نہیں دے سکتا۔ اگر اس کا 1 سال پورا ہو رہا ہے رمضان کی مثال کے طور پر، جیسے رمضان کے اندر ہو رہا ہے، تو وہ شعبان میں، شوال، اس سے پہلے بھی کسی مہینے میں اگر وہ کسی شخص کو ضرورت ہے تو وہ اپنی زکوٰۃ ایڈوانس پہ بھی نکال کر اس کو دے سکتا ہے۔ واہ واہ، صحیح۔ اس کے علاوہ بھی وہ اپنے جو ہے صدقات نافلہ میں سے کر سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے اس کا بہت اجر ہے۔ تو اس کو جو ہے کسی حدیث، ایک مختلف حدیثی کتابوں میں روایت ہے کہ جو شخص جس سے لوگوں کی امیدیں وابستہ ہوں، لوگوں کے کام وابستہ ہوں اور ان کے کاموں کو روکے رکھتا ہے، تو جس وقت وہ شخص مصیبت میں آتا ہے تو پھر اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ حدیث شریف میں بڑے سخت الفاظ ہیں کہ دروازے بند کر دیا جاتا ہے آسمان جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ۔ تو جس وقت میں لوگوں کو اس کی ضرورت ہے، اس کو چاہیے کہ وہ لوگوں سے اپنا تعلق استوار رکھے اور لوگوں کی ضرورتیں پوری کرتا رہے۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوگا، جب وہ مصیبت میں آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ دعا میں اٹھنے سے پہلے اس کی دعا قبول فرمائے گا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اور اس کی مصیبت کو اس کے آنے سے پہلے روک دیں گے جو ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جو شخص لوگوں کی مصیبتوں کو، لوگوں کے جو اس سے لوگوں کے امیدیں وابستہ ہیں، لوگوں کے کام وابستہ ہیں، اگر وہ کام روکے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی پھر اس وقت نہیں سنے گا جس وقت اس کو ضرورت ہوگی۔ بالکل بے شک، صحیح
صحیح فرمایا آپ نے. اچھا، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل کر رہے ہیں، اور اس ظاہر ہے اپیل میں ہم چاہتے یہ ہیں کہ حضور کا ذکر بھی ہوتا رہے، اور حضور کے امتی اور وہ مستحق گھرانے کی جنہیں ضرورت ہے اس بات کی، اور جنہیں ضرورت ہے ان تمام ان چیزوں کی کہ جو اللہ نے آپ کو اور ہمیں بہت عطا فرمائی ہے، ان میں سے کچھ حصہ اگر اپنے غریب، اپنے مستحق بہن بھائیوں، مسلمان بہن بھائیوں کے لیے، تو اس کا اجر و ثواب تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائے گا. لیکن یہ جذبہ نیکی کا جو ہے وہ بیدار ہونا ضروری ہے، جسے احساس بیدار کرنے کی ضرورت محسوس کر رہا ہے. اور احساس نے نام ہی احساس رکھا ہے کہ کسی چیز، کسی کے درد کا احساس کرنا، کسی کی ضرورت کا احساس کرنا، کسی کے قسم پرسی کا احساس کرنا، کسی کی تکلیف کا احساس کرنا، اور کسی کی سفید پوشی کا احساس کرنا. جیسا ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، ضروری نہیں کہ ہر شخص دستے سوال دراز کر دے. ایسے بھی سفید پوش لوگ ہیں کہ جو زبان سے کہتے نہیں لیکن ان کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن جب آپ ان کی ضرورت پوری کر دیتے ہیں اور وہ اشکبار آنکھوں کے ساتھ آپ کے لیے دعا کر دے، تو سمجھ لیں وہ دعا جو ہے نا وہ بالکل یہ درجہ کمال پر پہنچتی ہے، اور قبولیت اور ایجاب کے مقام پر پہنچ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ مستجاب فرماتا ہے ان دعاؤں کو کہ جو ایسے دلوں سے نکلی ہوئی ہے. تو کوشش کریں کہ اس پلیٹ فارم سے آپ وہ کام کریں اپنے مال کے ذریعے، اپنی امداد کے ذریعے، اپنے ڈونیشن کے ذریعے، تاکہ لوگوں تک آپ کا مال پہنچے گا تو انشاءاللہ جو آپ کے پاس ہے اللہ تعالیٰ اس میں مزید اضافہ فرمائے گا. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں گے محمد ثقلین رشید. بسم اللہ. حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا. آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا. آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا. اتنا مانوس ہوں آقا میں تیرے قدموں سے، تیرے قدموں سے مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا. عادت نعت وسیلہ ہے میری بخشش کا. عادت نعت وسیلہ ہے میری بخشش کا، میری بخشش کا. نعت پڑھتے ہوئے میں پل سے گزر جاؤں گا. مرحلہ پل سے گزرنے کا کٹھن ہے لیکن کٹھن ہے لیکن آپ نے پیار سے دیکھا
تو گزر جاؤں گا، میری ہر آس کی ڈوری در پنجتن سے جڑی، در پنجتن سے جڑی، بے خطر ہو کے لحد میں اتر جاؤں گا، میرا سر آپ کی دہلیز کے لائق تو نہیں، لائق تو نہیں، خاک بن کر تیرے قدموں میں بکھر جاؤں گا، اس سے بڑھ کر نہیں اعزاز کوئی اور کوئی اور لوگ تیرا 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 ہی کہیں گے، میں جدھر جاؤں گا، لوگ تیرا ہی کہیں گے، میں جدھر جاؤں گا۔ بہت اچھے الحاج محمد رفیق ضیاء قادری صاحب، ماشاءاللہ بہت خوبصورت کلام لکھا آپ نے، پڑھنے والے بھی بڑے کمال ہیں، ہمارے بہت اچھے دوست ہیں، لاہور داتا کی نگری حضور داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شہر سے آپ کا تعلق، اور بہت اچھی نعتیں انہوں نے پڑھی، بہت اچھا کلام کہا، اور اسی میں سے ایک کلام انہوں نے ثقل رشید نے پڑھا اور بہت اچھا لگا ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور ڈاکٹر صاحب کی جانب بڑھیں گے، اور ڈاکٹر صاحب آپ کو میسیج دینا چاہتے ہیں، میں چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب کا میسیج بھی آپ تک پہنچے، اب چونکہ اختتامی مراحل ہے تو آخر میں پھر انشاءاللہ ایک بار پھر ثقلین رشید سے ایک کلام بھی سنیں گے۔ میں چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب چند جی، I would like to address with the people, those who are living in abroad and those who can understand English and cannot understand Urdu. So I would like to give the message to those people. Ehsaas Trust gives you an opportunity to disburse your donations, zakat, sadaqat to the needy people in Pakistan and all over the world, where Ehsaas Trust works transparently. You may take part in this holy work of Ehsaas Trust. You may pay fidya, sehri, aftari boxes, ration boxes, water pumps. May Allah bless you with good health, wealth, ایمان. جزاکم اللہ خیر. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب نے آپ تمام تک اپنا پیغام پہنچایا، اور احساس کی یہ اپیل ہے اصل میں، ہم جتنے معزز مہمانان گرامی آتے ہیں ان سے گزارش یہی کرتے ہیں کہ اپنے اپنے الفاظ میں ہمارے تمام دیکھنے سننے والوں تک اس پیغام کو پہنچائے، تاکہ نیکی کے اس سفر میں ہمارا بھی کچھ حصہ ہو، اور انشاءاللہ تعالی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ اب چونکہ ہم اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور ظاہر ہے اس کے بعد ہم آخر میں نعت بھی شامل کریں گے، تو اب کتنا بہت کم وقت رہ گیا ہے، شعبان المعظم اور ماہ رمضان یہ تو بڑی مبارک راتیں ہیں، اور ان مبارک راتوں میں اگر کوئی عزم صمیم کر لے کہ انشاءاللہ ماہ رمضان تو میں بہت اچھا گزاروں گا، لیکن شعبان ختم ہونے سے پہلے میں انشاءاللہ اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی مدد کے لیے، جو مستحق خاندان ہیں ان کی مدد کے لیے احساس کے میں انشاءاللہ دست و بازو بنوں گا، کیا فرمائے گا؟ یہ جو ایک کہتے ہیں نا نیکی میں سبقت کرنی چاہیے، جی جی، تو نیکی میں سبقت کرنے کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے۔ جی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ کوئی شخص جب نیکی کا ارادہ کرتا ہے اور اس کے پاس نیکی کی استطاعت نہیں ہوتی تو اس کا ثواب لکھنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ یہ ارادہ کیا، اس نے ابھی ارادہ کیا کہ میں رمضان المبارک کے مہینے میں یہ نیکی کروں گا، یا اگلے دن یا اگلے جب لمحے میں جب مجھے کوئی ایسا شخص میسر آئے گا تو میں اس کی ضرورت پوری کروں گا، یہ ارادہ کر لے، ثواب شروع ہو گیا اس کا۔ واہ واہ واہ، صحیح ہے۔ اب اگر اس کو وہ شخص میسر آیا اور وہ نہیں کر سکا
جب تک اس کو ثواب ملتا رہے گا، اور اگر اس نے کر لیا تو اس کا ثواب اور بڑھ جائے گا۔ اور اللہ رب العالمین کا فضل ہے یہ کہ گناہ کے معاملے میں ایسا نہیں ہے۔ انسان اگر کسی گناہ کا نعوذ باللہ ارادہ کر لے کہ میں اگلے دن، اگلے لمحے یا کسی وقت یہ گناہ کروں گا، اور وہ اس وقت فرشتہ گناہ لکھنا شروع نہیں کرتا اس کا، یہ کتنا کریم رہا۔ اور اگر وہ شخص وہ ارادہ ترک کر دے، وہ ارادہ ترک کر تو اس پہ بھی اس کو نیکی مل جاتی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ رب العالمین کی رحمت ہے یہ، واہ واہ، صحیح کہ نیکی کے کاموں میں سبقت اختیار کرنی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اور اصل میں تو جو ہے وہ انسان کی نیت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تمہارا جو ذبیحہ ہے یا تمہاری جو چیزیں ہیں وہ اللہ کو نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، تمہاری نیتیں پہنچتی ہیں۔ اگر انسان جو ہے اخلاص کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ کوئی کام کرے گا تو اس کا اجر اس کو اللہ رب العالمین بڑھا کے عطا فرمائیں گے۔ اور رمضان کا انتظار اگر کوئی بندہ کر لے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا استقبال فرمایا۔ یہ جو آج ہم بیٹھے ہیں تو یہ استقبال رمضان بھی ہے۔ بالکل بالکل صحیح کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنی کمریں کس لو، ایک مہینہ تم پر آنے والا ہے کہ وہ تم اس کا استقبال کرو گے، وہ تمہارا استقبال کرے گا۔ تو کیسے ہوگا کہ وہ جو ہے، لوگوں نے پوچھا رسول اللہ کوئی دشمن حملہ آور ہونے والا ہے؟ آپ کو اللہ نے نگاہ عطا فرمایا، دیکھے گا ایسا نہیں، کوئی مصیبت آنے والی نہیں، کہا کہ وہ اللہ کی رحمت آنے والی ہے۔ ٹھیک ہے، ان دنوں میں کیا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین راتوں میں جو ہے اللہ کا عرش جو ہے وہ پہلے آسمان پر آ جاتا ہے، صحیح ہے، اور وہ ڈائریکٹ اللہ رب العالمین خود سنتا ہے، فرشتوں کے ذریعے سے خود سنتا ہے۔ اللہ رب العالمین ویسے بھی خود سنتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ خصوصیت کے ساتھ اللہ رب العالمین متوجہ ہوتے ہیں، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور ملائکہ کو زمین پہ بھیجا جاتا ہے، اور وہ شیاطین کو پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت عروج پر ہوتی ہے۔ جو نوافل کا ثواب ہے وہ فرض کے برابر ہو جاتا ہے، جو ہے فرض ہوتے ہیں وہ 70 کے برابر ہو جاتے ہیں۔ عمرے کا ثواب حج کے برابر ہو جاتا ہے۔ خاتون جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج نہیں کر سکیں، اللہ کے نبی کو جو رہ گیا وہ رہ گیا، تو ایک خاتون روتی ہوئی ہیں کہ رسول اللہ میرا حج رہ گیا، اس کا بدل بتائی۔ اللہ کے نبی کہ رمضان کا عمرہ، صحیح ہے، اور اب تو جو ہے عمرے کی حالت ایسی ہے کہ ظاہری بات ہے، آپ کو پتہ ہے کووڈ سچویشن ہے، تو وہاں پر وہ ہے، تو ہمیں جو ہے اس وقت میں، لیکن اگر کوئی شخص کسی غریب کی مدد کر دیتا ہے تو وہ اس عمرے سے افضل ہے، اس کی ان عبادات سے جو مالی عبادتیں وہ کرتا ہے اس سے افضل ہے کسی غریب کی خدمت کر دینا، کسی کی ضرورت پوری کر دینا۔ صحیح، اس میں ہمیں رمضان کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کسی بندے کی ضرورت آج ہے تو اس کو آج ہی پورا کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی شخص ارادہ کرتا ہے، نیت کرتا ہے رمضان میں کرنے کی، تو اللہ رب العالمین اس کو بھی ثواب عطا فرمائیں گے، تو وہ رمضان میں بھی ضرور کرے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کی تشریف آوری کا میں بہت شکریہ ادا کروں گا، آپ تشریف لائے اور آرام کے اس وقت میں ہم نے آپ سے وقت لیا، آپ نے عنایت فرمایا، اللہ تعالیٰ آپ کا آنا اور آپ کا کہنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ڈاکٹر سید غضنفر احمد عاطفی صاحب قبلہ تشریف فرما رہے، بہت عمدہ گفتگو فرمائی جامعہ کراچی میں۔ آپ قرآن و سنت ڈپارٹمنٹ میں اپنی تدریسی خدمات انجام دے رہے ہیں، میرے بھی استاد محترم ہیں، اور میں نے خصوصی طور پر درخواست کی تھی آج کہ آپ تشریف لائیں۔ بڑی عمدہ باتیں ہیں، بہت مختصر اور جامع کلمات آپ نے ارشاد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا ہے ہم نے اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ بڑھ چڑھ کر احساس رمضان اپیل جو ہے اس میں حصہ لیں، کہ جتنی ممکن یہ نہ سمجھیں کہ کم ہے، یہ تھوڑا ہے، اب $1 سے ہمارے کیا ہو جائے گا، $5 سے کیا بہت کچھ ہو جائے گا۔ کسی ایک گھر میں روشن پہنچ گیا، کسی ایک ٹوٹے ہوئے دل کو اگر جوڑ دیا جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، کسی ایک ایسے چہرے پر جس پر مصیبت کے، پریشانی کے، بھوک کے آثار ہیں، اس پر اگر خوشی کی لہر آ گئی آپ کے دیے ہوئے سے، تو وہ جو نیکی ہوگی میں سمجھتا ہوں اس کا تو کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے وہ نیکی آپ کے حصے میں لکھی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ جتنے ہمارے ویورز نے حصہ لیا اور جنہوں نے ڈونیشن کیا، جو ارادہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کے ان نیتوں کو، ارادوں کو، اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمایا۔ آخر میں ثقلین رشید اپنی عقیدت نظر کریں گے ثقلین کے ساتھ، اور ہمارے ساتھ آپ ضرور رہیے گا رحمت سحر میں انشاءاللہ یکم رمضان المبارک سے، اور پھر ان کو کنٹینیو آپ سنیں گے پورا مہینہ، اور ہمارا بھی آپ کے ساتھ ساتھ رہے گا، اور رحمت سحر میں انشاءاللہ آپ کا اور ہمارا براہ راست اسی طرح اور کم و بیش اسی وقت آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا انشاءاللہ یکم رمضان المبارک سے۔ اور ثقلین رشید آپ کی آمد کا بہت شکریہ ادا کریں گے۔ آخر میں کلام شامل کریں گے یکم رمضان المبارک تک، رحمت سحر تک کے لیے اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا،
یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا۔ بے یار و مددگار جنہیں کوئی نہ پوچھے، بے یار و مددگار جنہیں کوئی نہ پوچھے، ایسوں کا تمہیں یارو مددگار بنایا۔ کنجی دی تمہیں اپنے خزانوں کی خدا نے، کنجی دی تمہیں اپنے خزانوں کی خدا نے، محبوب کیا مالکو مختار بنایا۔ عالم کے سلاطین بھکاری ہے، بھکاری سرکار بنایا تمہیں، سرکار بنایا۔